انسان اپنی تقدیر کے لکھے کو کسی بھی صورت میں نہیں ٹال سکتا۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کچھ بھی کر لے، ہوتا وہی ہے جو لکھا ہوتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے وہ کاغذ کی کشتی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بیگم احمد کمال الگ مزاج کی خاتون تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ اپنی یتیم بے سہارا بھانجی کو اپنی بہو بنائیں گی، لیکن احمد کمال پکے بزنس مین تھے، 2 بیٹوں کے باپ تھے اور دونوں بیٹوں کو بلینک چیک سمجھتے تھے، لیکن دونوں ہی بیٹوں نے ماں باپ کی آرزوؤں پر پانی پھیر دیا تھا۔ یوسف کمال پڑھا لڑکا تھا، وہ BCom کرنے کے بعد MBA کی ڈگری لینے امریکہ چلا گیا اور وہاں ایک امریکن لڑکی سے شادی کر لی۔ احمد کمال اس شادی پر بہت دل ملائے، مگر تجربے کار اور جوڑ توڑ کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ بیٹے کو لکھ دیا کہ تم نے جو کچھ کیا اچھا کیا، جب اس امریکن تتلی کے رنگ پھیکے پڑنے لگیں تو بلا خوف و خطر واپس آ جانا، یہاں بھی بہت سے حسین و جمیل کھلونے مل جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یوسف کی امریکہ میں شادی کی خبر کو اس ہوشیاری سے چھپا لیا کہ کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ یوسف کے یوں شادی کر لینے سے بیگم احمد کمال کو بھی مایوسی ہوئی تھی۔ شوہر سے تو انہیں کبھی کوئی توقع رہی نہیں تھی کہ وہ ان کی خواہش کا احترام کریں گے، مگر اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ خوش فہمی ضرور تھی کہ اگر ان میں سے کسی نے ان کی بات مان کر نور کو قبول کر لیا تو ممکن ہے کمال احمد ماں بیٹے کے مشترکہ فیصلے کی زیادہ مخالفت نہ کر سکیں۔ یوسف کی شادی نے کم سے کم ایک بیٹے کی حد تک ان کی آرزو پامال کر دی تھی۔ وہ اپنی معصوم بھانجی کی شادی کسی ایسے نوجوان سے نہیں کرنا چاہتی تھیں جو گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کا عادی ہو، چاہے وہ ان کا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ انہوں نے نور کی پرورش، تعلیم و تربیت اس طرح کی تھی کہ وہ ایک بہت ذہین، سمجھدار، سلیقہ شعار اور خدمت گزار لڑکی کے روپ میں جوان ہوئی تھی، اور وہ ایسی خصوصیات رکھتی تھی کہ مغربی تہذیب کی چکا چوند سے خیرہ آنکھیں نہ انہیں دیکھ سکتی تھیں اور نہ ہی ان کا احترام کر سکتی تھیں۔ عارف کمال اپنے بڑے بھائی سے بالکل مختلف تھا۔ کالج اور پھر یونیورسٹی میں تعلیم پانے کے باوجود وہ مشرقی تہذیب کا دل دادا تھا۔ مغربی لباس اور طور طریقے صرف ضرورت کی حد تک ہی اپنائے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرح ہر چیز اور ہر جذبے کی قیمت کا تعین دولت سے نہیں کرتا تھا۔ سعادت مند بھی تھا۔ نور کے ساتھ اس کا طرز عمل بھی یوسف سے قطعی برعکس تھا۔ یوسف نے اپنے والد ہی کے گھر میں نور کی موجودگی کو کبھی دل سے پسند نہیں کیا تھا۔ اپنی بیمار بہن کے انتقال کے بعد جب بیگم صاحبہ نور کو اپنے ساتھ گھر لے آئیں تو احمد کمال صاحب نے کہا کہ اس مصیبت کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی، ایسا ہی تھا تو اسے کسی اور کے حوالے کر کے اس کی پرورش کے لیے ماہانہ کچھ رقم بھیجنے کا وعدہ کر لیتی۔ مگر بیشتر معاملات میں احمد کمال صاحب کو منمانی کرنے کی اجازت دینے کے باوجود بیگم صاحبہ نور کے لیے سینہ سپر ہو گئیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ معصوم اس گھر سے نکالی گئی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی جاؤں گی، اور یوں احمد کمال صاحب کو مجبوراً خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ مگر ان کے رویے سے سرد مہری اور بیگانگی ہمیشہ نمایاں رہی، اور باپ کی دیکھا دیکھی یوسف نے بھی کبھی نور کے ساتھ مساویانہ سلوک نہیں کیا۔ اس کا حکم تھا کہ نور کبھی اس کے کمرے میں قدم نہ رکھے، اس کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ مگر عارف کمال نے ہمیشہ نور کا بہت خیال رکھا۔ وہ اس کے ساتھ کھیل بھی لیتا تھا، اسے پڑھنے میں مدد بھی دے دیا کرتا تھا، اور جب بھی کوئی مناسب موقع آتا تو اس کے لیے تحائف بھی لاتا رہتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بیگم صاحبہ کو بڑی امید ہو گئی تھی کہ عارف ان کی بات ضرور مان لے گا، اس لیے انہوں نے نور کو خصوصی تاکید کر رکھی تھی کہ وہ عارف کی ہر ضرورت اور اس کے ہر آرام کا خیال رکھے۔ گھر میں ملازمہ ہونے کے باوجود نور عارف کے کمرے کی صفائی کرتی، اس کے کپڑوں پر استری کرتی اور وہی اس کے لیے کھانا نکال کر لاتی۔
صبح کی اور شام کی چائے پیش کرتی۔ عارف اسے بڑے پیار اور نرمی سے منع بھی کرتا کہ اسے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے گھر میں ملازم موجود ہیں، مگر نور ایک میٹھی مسکراہٹ سے سب کچھ سنتی اور اپنے کام میں لگی رہتی۔ شاید بیگم صاحبہ نے اپنے خوبصورت خوابوں کو اس کی آنکھوں تک منتقل کر دیا تھا، مگر عارف کے رویے کے پیچھے ایک اچھے اخلاقی طرز عمل اور ہمدردانہ خلوص کے علاوہ کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ اس کا احساس بیگم صاحبہ کو اس وقت ہوا جب ایک دن احمد کمال نے انہیں بتایا کہ وہ عارف کی شادی اپنے کاروباری دوست مرزا عدیل کی اکلوتی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ بیگم صاحبہ جیسے سکتے میں رہ گئی ہوں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ احمد کمال کو کس طرح اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اتنی جلدی کی بھی کیا ضرورت ہے؟ آخر وہ بولی۔ جلدی؟ احمد کمال نے حیرت کے انداز میں بھویں اچکائیں۔ اسے ٹیکسٹائل انجینئرنگ پاس کیے 2 سال چل رہا ہے، 1.5 برس اسے مل میں کام کرتے ہوئے ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی عمر 27 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور تم اسے جلدی کہہ رہی ہو؟ میرا مطلب تھا کہ آپ امریکہ سے یوسف کے واپس آنے اور پہلے اس کی شادی کرنے کا انتظار کر رہے تھے نا؟ بیگم صاحبہ ذرا سنبھلی۔ لگتا ہے کہ اس نالائق نے وہاں ملازمت کر کے کچھ اور دلچسپیاں تلاش کر لی ہیں، احمد کمال نے جواب دیا۔ میں اس کے انتظار میں اپنا لاکھوں کا نقصان تو نہیں کر سکتا۔ لاکھوں کا نقصان؟ بیگم صاحبہ چونکی۔ وہ کیسے؟ مرزا عدیل اپنی بیٹی کے جہیز میں ایک گارمنٹ فیکٹری دے رہا ہے، احمد کمال نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اس کے علاوہ وہ اس کی اکلوتی اولاد ہے۔ اس کے پاس جو بھی بزنس، زمین جائیداد، بینک بیلنس ہے، سب اس کے حصے میں آئے گا۔ تو آپ بیٹے کی شادی بھی کاروبار کی طرح کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ پوری زندگی ایک کاروبار ہی تو ہے۔ آپ نے عارف سے بھی پوچھا کہ اس کی اس رشتے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کمال صاحب نے ناگواری سے کہا۔ اسے وہی کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسے اعتماد میں لے کر کوئی فیصلہ کریں۔ یوسف کی مثال آپ کے سامنے بھی ہے اور اس کے سامنے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے میرا فیصلہ بتا دو، مگر یہ بھی کہہ دینا کہ اس کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ اسے قبول کر لے، احمد کمال نے جواب دیا اور قدرے غصے سے نیپکن پھینکتے ہوئے کھانے کی میز سے اٹھ گئے۔ جس شام احمد کمال صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، اسی شام عارف نبیلہ کے ساتھ ایک شاندار کیفے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ نبیلہ سے اس کی پہلی ملاقات تقریباً 1 سال بھر پہلے اس وقت ہوئی تھی جب وہ مل کے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے کیش نکلوانے بینک گیا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ ملاقات کوئی خصوصی نوعیت اختیار نہ کرتی، کیونکہ بینک سے کیش نکلوانا عارف کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس دن وہ یوں ہی کیشیئر صاحب کے ساتھ چلا گیا تھا، مگر جب کوئی بات ہونا ہوتی ہے تو اس کے مختلف بہانے بنتے چلے جاتے ہیں۔ 8-10 دن کے بعد ایک رات عارف مل سے گھر واپس جا رہا تھا۔ اس دن کسی وجہ سے احتجاج کے سلسلے میں بسوں کی ہڑتال تھی۔ ٹیکسیاں اور رکشے چل رہے تھے، مگر ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اچانک اس نے چندری گڑھ روڈ پر نبیلہ کو کھڑے دیکھا۔ اس کے قریب ہی ایک رکشہ ڈرائیور اپنی سیٹ اوپر اٹھائے کچھ دیکھ بھال کر رہا تھا۔ عارف نے کار روک لی۔ نبیلہ نے اسے دیکھا اور پہچان لیا۔ کیا بات ہے مس نبیلہ؟ عارف نے پوچھا۔ بینک سے چھٹی کے بعد بڑی مشکل سے رکشہ ملا تھا، نبیلہ نے بتایا، مگر یہ بھی یہاں آ کر خراب ہو گیا۔ اب میں تقریباً 15 منٹ سے کسی دوسری سواری کی تلاش میں ہوں، مگر اول تو کوئی نظر ہی نہیں آتی، اور آتی ہے تو اس میں پہلے سے کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کہاں جا رہی تھیں؟ کریم بلاک، اپنے گھر۔ اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو آئیے میں پہنچا دوں، عارف نے پیشکش کی۔ نبیلہ کچھ ہچکچائی۔ میں بہت شریف اور مسکین آدمی ہوں مس، عارف جلدی سے بولا۔ خیر، وہ تو آپ کی صورت سے ظاہر ہے، نبیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیے
آج پہلی مرتبہ کسی اجنبی پر اعتماد کر کے بھی دیکھ لیا جائے۔ عارف نے بڑے ادب سے آگے بڑھ کر اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ نبیلہ بیٹھ گئی۔ عارف نے دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اگلے ہی لمحے کار آگے بڑھ گئی۔ آپ نے ایک ہی سانس میں دو باتیں کی جو پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئیں، عارف نے کار کو جی ٹی روڈ پر موڑتے ہوئے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری صورت سے کیا ظاہر ہے، یہ کہ میں ایک شریف آدمی ہوں، یا یہ کہ میں کوئی شرارت نہیں کروں گا؟ شریف آدمی شرارت نہیں کرتے، نبیلہ نے کہا، اور یہی بات آپ کے چہرے سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ آپ چہرے پڑھنا جانتی ہیں۔ ہاں، کچھ، نبیلہ مسکرانے لگی۔ مجھے بینک میں کام کرتے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بینک کاؤنٹر پر ہر قسم کے چہرے نظروں سے گزرتے ہیں۔ درست ہے، عارف نے سر ہلایا۔ آپ کی دوسری بات میرے اجنبی ہونے کے بارے میں تھی، لیکن شاید ہم مکمل اجنبی تو نہیں ہیں۔ ہمارا تعارف بینک میں ہو چکا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتے ہیں۔ محض تعارف ہونا اجنبیت ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، انیلا نے جواب دیا۔ اس نوعیت کا تعارف تو نہ جانے بینک کے کتنے اکاؤنٹ ہولڈرز سے ہوتا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں دوبارہ آپ کی زبان سے اجنبی کا لفظ سننا نہیں چاہتا۔ اس کا جواب میں ابھی نہیں، گھر پہنچ کر دوں گی، نبیلہ نے کہا، اور یہ کہتے ہوئے نبیلہ کے ذہن میں کیا تھا یہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ممکن ہے وہ یہ سوچ رہی ہو کہ عارف کو اپنی والدہ سے ملائے گی اور پھر ان کا رد عمل دیکھ کر کوئی جواب دے گی، مگر وہاں کچھ اور ہی صورتحال درپیش تھی۔ نبیلہ کے کہنے پر ابھی عارف نے ایک مکان کے سامنے کار روکی ہی تھی کہ گھر میں سے ایک بزرگ بڑے گھبرائے ہوئے سے باہر نکلے اور نبیلہ کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپ گئے۔ خدا کا شکر ہے بیٹی، تم آ گئیں، انہوں نے تیزی سے بولتے ہوئے کہا۔ تمہاری والدہ پر کسی قسم کا دورہ پڑا ہے، ہم لوگ محلے کے ڈاکٹر کو بلا کر لائے تھے، مگر ان کا کہنا ہے کہ انہیں فوراً کسی اچھے اسپتال لے جانے کی ضرورت ہے۔ نبیلہ گھبرائی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ عارف اس کے پیچھے تھا۔ صحن میں پلنگ پر ایک دبلی پتلی بوڑھی خاتون بے ہوش پڑی تھی اور ڈاکٹر انہیں کوئی انجیکشن لگا رہا تھا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ نبیلہ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے بیٹی کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ تم انہیں جلدی سے کسی اسپتال لے جاؤ۔ کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عارف نے صورتحال اس طرح چارج میں لے لی تھی جیسے وہ اسی گھر کا فرد تھا۔ اس نے چند افراد کی مدد سے بوڑھی خاتون کو اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ نبیلہ اور پڑوس کی ایک خاتون انہیں سنبھالنے کے لیے ساتھ بیٹھ گئیں اور عارف کار کو تیزی سے ڈاکٹر کامران کے اسپتال کی جانب لے چلا، جو اس کے نہ صرف فیملی ڈاکٹر تھے بلکہ احمد کمال صاحب کے اچھے دوست بھی تھے۔ اسپتال میں نبیلہ کی والدہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، انہیں ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کامران کے امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر نے بھی اچھی طرح معائنہ کیا۔ جو ٹریٹمنٹ ضروری تھا فوری طور پر دیا گیا۔ ایمرجنسی روم کے باہر نبیلہ کی اپنی حالت بہت خراب تھی۔ کبھی وہ بے قراری کے عالم میں ٹہلنے لگتی، کبھی بینچ پر بیٹھ کر سسکیوں سے رونے لگتی۔ اس موقع پر عارف نے اسے تسلی تشفی دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اسے تقریباً زبردستی اپنے ساتھ اسپتال کی کینٹین میں لے گیا، کافی پلائی، اسے اطمینان دلایا کہ یہاں کے ڈاکٹر اسے جانتے ہیں، وہ ان کے علاج کے سلسلے میں کوئی بقیقہ اٹھا نہ رکھیں گے۔ عارف، اس دنیا میں میرا اماں کے سوا اور کوئی نہیں ہے، نبیلہ پھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، جیتے جی مر جاؤں گی۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا، عارف نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میڈیکل نے بڑی ترقی کر لی ہے، ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو بند دل کی حرکت کو بھی دوبارہ جاری کر دیتی ہیں۔ اس وقت اگر تمہیں اپنے کسی بزرگ رشتہ دار کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو مجھے بتاؤ، میں انہیں لے آؤں گا۔ جواب میں نبیلہ نے بتایا کہ وہ اور اس کی والدہ سچ مچ اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی ہیں۔ اگر رشتہ دار ہیں بھی تو اسے ان کا کوئی علم نہیں۔ پھر اس نے تفصیل کے ساتھ اسے اپنے خاندانی حالات سے آگاہ کیا۔
والد کی حادثاتی موت کے بعد اس کی والدہ نے مردانہ بار حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی پرورش کی تھی۔ اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے نبیلہ کی طبیعت کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ کافی پینے سے بھی کچھ فائدہ ہوا اور دونوں پھر ایمرجنسی وارڈ میں واپس آئے، اور تب تک تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کے بعد ڈاکٹر کامران نے یہ خوشخبری سنائی کہ اب اس کی ماں خطرے سے باہر ہے، مگر یہ کہ ابھی انہیں کم سے کم 1 ہفتہ اسپتال میں رکھنا ضروری ہے۔ نبیلہ نے اسے ملنے کی اجازت چاہی، البتہ دور سے دیکھنے کی اسے اجازت مل گئی۔ اس کے دل کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ چند منٹ تک انہیں اچھی طرح اور اچھی حالت میں دیکھنے کے بعد وہ باہر آئی تو پرسکون تھی۔ اب تم اطمینان سے گھر جا سکتی ہو، عارف نے کہا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہہ کر ایک اسپیشل نرس کا انتظام کر دیا ہے جو ہر وقت ان کے پلنگ کے قریب موجود رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہمارے گھر کا فون نمبر بھی ہے۔ اول تو خدا نخواستہ اس کی ضرورت ہی نہ ہوگی، لیکن کوئی فوری طور پر مطلع کرنے والی بات ہوئی تو وہ مجھے فون کر دیں گے۔ چاہے دن ہو یا رات کا کوئی بھی حصہ ہو، وہ اطلاع میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ عارف صاحب، میں نہیں جانتی کہ کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں، نبیلہ نے بڑی ممنونیت سے کہا۔ آپ نے اس وقت جو کچھ بھی کیا ہے، کوئی اپنا بھی ہوتا تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا۔ قدرت کے ہر کام میں کتنی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اگر میرا رکشہ خراب نہ ہوتا، آپ سے ملاقات نہ ہوتی اور آپ مجھے چھوڑنے گھر تک نہ آتے تو اماں کو وقت پر اسپتال لے جانا ممکن نہ ہوتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی سواری نہ ملنے کی وجہ سے میں گھر اتنی دیر سے پہنچتی کہ پھر گھر آنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو نبیلہ؟ تم تو اس عظیم ماں کی بیٹی ہو جس نے تنے تنہا زندگی کے نشیب و فراز کا مقابلہ کیا ہے۔ عارف نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیا۔ حوصلہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ سکا، مگر قدرت کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ خدا تمہاری والدہ کو صحت اور زندگی دے۔ میں نہ ملتا تو خدا کا کوئی اور بندہ تمہیں مل جاتا۔ اس میں احسان مندی کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا میرا اخلاقی فرض تھا۔ اچھا آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ نبیلہ کی ماں کی طبیعت بہتر علاج اور بہتر دیکھ بھال کی وجہ سے دن بدن بہتر ہوتی گئی۔ ایک ہفتے کے بعد انہیں کچھ دواؤں کے مسلسل استعمال اور زیادہ سے زیادہ آرام کرنے اور ہلکی غذا کی تاکید کے ساتھ اسپتال سے رخصت کر دیا گیا۔ اس دوران عارف نے ہر ممکن تعاون کیا۔ نبیلہ اور اس کی ماں کو سب سے زیادہ فکر اسپتال کے بل کی تھی، مگر عارف نے ڈاکٹر کامران کے ذریعے انہیں اطمینان دلا دیا تھا کہ یہ بل اپنی سہولت اور آسانی کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کر سکتی ہیں۔ نبیلہ کی طرح اس کی ماں بھی عارف کی بہت احسان مند تھیں۔ اس واقعے نے عارف اور نبیلہ کو بھی بہت قریب کر دیا تھا۔ عارف نبیلہ کے گھر ہفتے میں 1-2 مرتبہ ضرور جاتا اور باہمی اعتماد اور چاہت جیسے جیسے بڑھتی گئی، وہ دونوں گھر سے باہر بھی ایک دوسرے سے ملنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ جانے لگے۔ اس شام عارف نبیلہ سے خاص طور پر اسی لیے ملنے گیا تھا کہ اسے کچھ ذرائع سے خبر ملی تھی کہ اس کے والد اپنے دوست مرزا عدیل کی بیٹی نذیرہ سے اس کی شادی کی بات کر رہے ہیں۔ اب تک ہمارے درمیان کبھی کھل کر اس موضوع پر بات نہیں ہوئی ہے، عارف نے نبیلہ کو ضروری تفصیل بتانے کے بعد کہا، مگر اب دو ٹوک انداز میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، اور یہ کہ اگر میں اماں سے تمہارا ہاتھ مانگوں تو وہ انکار تو نہیں کریں گی؟ ہماری رائے جاننے سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش کریں، نبیلہ نے نظریں جھکائے جھکائے کہا، پھر بولی، کیونکہ بالفرض سے محال، اگر ہمیں کوئی اعتراض نہ بھی ہو تب بھی یہ کام یک طرفہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے والد کو جانتا ہوں، عارف نے کہا، وہ ہرگز اس شادی پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ تب مجھے تمہاری طرف سے کچھ زیادہ تائید کی ضرورت ہے۔
عارف نے سنجیدگی سے کہا، میں کسی فرض کردہ بات پر اپنے والد کے حکم کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں آپ کو بخوبی اندازہ ہے، نبیلہ نے بدستور جھکی نظروں سے جواب دیا، مگر میں اماں کو کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتی۔ انہیں یہ معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہیں، مگر کیا وہ اس حد تک جانے کے لیے تیار ہو جائیں گی کہ آپ کے والدین کی مخالفت کے باوجود آپ کی بات مان لیں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتی، اس کے لیے مجھے ان سے بات کرنی ہوگی۔ اچھی بات ہے، تم آج ہی ان سے معلوم کر لو۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابا جان کسی بھی لمحے اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ عارف کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ وہ نبیلہ کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس پہنچا تھا تو اندر قدم رکھتے ہی احمد کمال صاحب سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ایک دوست سے ملنے گیا تھا۔ میرے کمرے میں آؤ، تم سے کچھ کہنا ہے، احمد کمال صاحب نے کہا اور آگے بڑھ گئے۔ عارف سمجھ گیا کہ جس مصیبت کا اندیشہ تھا وہ آخر آ ہی گئی، مگر سامنا تو کرنا ہی تھا۔ خاموشی سے پیچھے چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر احمد کمال صاحب نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر خود کھڑے رہے۔ میں نے تمہاری شادی مرزا عدیل کی بیٹی نذیرہ سے طے کر دی ہے، وہ کسی تمہید کے بغیر بولے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس شادی میں آپ نے اپنی مصلحتوں کو پیش نظر رکھا ہے، میری زندگی کی خوشیاں اور میرے مستقبل کو نہیں۔ میری مصلحتوں اور تمہارے مستقبل میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہونا تو نہیں چاہیے، مگر آپ کے اس فیصلے سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس سے قطع نظر کہ میری اپنی پسند اور خواہش کیا ہے۔ نذیرہ جیسی آزاد خیال لڑکی نہ اس گھر کے لیے موزوں ہے نہ میرے لیے۔ ماڈرن اور آزاد خیال وہ اپنے گھر میں ہے، جب یہاں آئے گی تو تم اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہو۔ آپ کے خیال میں مرزا عدیل صاحب کی اکلوتی ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکی ہماری پسند کے سانچے میں ڈھل جائے گی؟ یہ سب بیکار اور جذباتی باتیں ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ دوسرے الفاظ میں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم یہ شادی نہیں کرو گے؟ جی ہاں۔ اپنے انکار کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ احمد کمال صاحب نے غصے سے کہا، تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہ ہوگی۔ میں تمہیں اپنی فراست سے آگ کر دوں گا، نہ میری زندگی میں اور نہ میری موت کے بعد تمہیں جائیداد سے ایک حصہ بھی نہیں ملے گا۔ میں ہر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہیں تو ابھی آپ کا گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ احمد کمال صاحب کا خیال تھا کہ عارف ان کی دھمکی سنتے ہی سیدھا ہو جائے گا، مگر اس کے پرروب جواب نے انہیں فکر مند کر دیا۔ انہیں اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرنا پڑی۔ آدمی کو کوئی بھی فیصلہ عجلت اور جلد بازی سے نہیں کرنا چاہیے، وہ بولے۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، 2-4 روز میں اس مسئلے کے ہر پہلو پر غور کر کے اور اپنی امی اور دوستوں سے مشورہ کر کے کوئی رائے قائم کرنا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ عارف دو ٹوک جواب دینا چاہتا تھا، مگر اس نے کچھ سوچ کر اس مہلت کو غنیمت جانا۔ ابھی اس نے نبیلہ کی والدہ سے بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ اس کے والدین کی مخالفت کے پیش نظر نبیلہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے آمادہ نہ ہوئی تو نہ صرف اس کی زندگی میں ایک بڑا سانحہ ہوگا، بلکہ اس کی اپنے والد سے مخالفت بھی بے سود اور بے فائدہ ہوگی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا، اس ارادے کے ساتھ کہ کل اسے ہر حال میں نبیلہ کی والدہ سے بات کرنی ہے۔ دوسرے دن وہ 1 سہ پہر کے وقت نبیلہ کے گھر پہنچا۔ کچھ ابتدائی گفتگو نبیلہ نے کر لی تھی، باقی پوری تفصیل میں اپنے والد کے فیصلے کے عارف نے نبیلہ کی والدہ کے گوش گزار کر دی۔ پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ نبیلہ کی ماں نے پوچھا۔ میرا ارادہ آپ کے فیصلے پر منحصر ہے، عارف نے جواب دیا۔ ابا جان مجھے زیادہ سے زیادہ آگ کر سکتے ہیں، مگر مجھے ان کی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے فضل سے
میں اس قابل ہوں کہ اپنا اور اپنے زیر کفالت افراد کا بوجھ اٹھا سکوں، اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ ابا جان کا فیصلہ اس بارے میں کسی معقولیت پر مبنی نہیں ہے۔ میں تم دونوں کے جذبات سے واقف ہوں، نبیلہ کی ماں نے سنجیدگی سے کہا، اور پسند کی شادی کے خلاف میں نہیں ہوں۔ پھر جیسا کہ تم نے کہا، تمہارے والد کا یک طرفہ فیصلہ مجھے بھی درست معلوم نہیں ہوتا، مگر اپنے والدین، اپنے خاندان، سب سے کٹ کر کوئی ایسا فیصلہ کرنا جس کے اثرات پوری زندگی پر حاوی ہوں، آسان بات نہیں ہے۔ میں نے اور نبیلہ کے ابو نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا تھا، اور میں آج تک اس فیصلے کے نتائج برداشت کر رہی ہوں۔ اس لیے ایک بار پھر سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو، اور یہ پچھتاوا تمہاری اور نبیلہ دونوں کی زندگی میں زہر گھول دے۔ میں نے تو خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ نبیلہ سے خود معلوم کر لیں کہ اس کا کیا خیال ہے۔ میں اپنا کوئی فیصلہ مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ عورت مرد سے زیادہ استقامت کا ثبوت دیتی ہے، نبیلہ کی ماں خفیف سے تبسم کے ساتھ بولی۔ بظاہر وہ یہی کہتی ہے کہ اماں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا، مگر میں اس کے دل کا حال جانتی ہوں۔ اگر تم اس سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہو تو وہ موت کے کنویں میں بھی کود جائے گی۔ بظاہر وہ یہی کہتی ہے کہ اماں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا، مگر میں اس کے دل کا حال جانتی ہوں۔ اگر تم نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہو تو وہ موت کے کنویں میں بھی کود جائے گی۔ پھر تو اب جو کچھ فیصلہ کرنا ہے آپ کو کرنا ہے، اور میں اپنے آپ کو اطمینان قلب کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں پاتی، نبیلہ کی ماں نے جواب دیا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم دونوں آج شام شاہ صاحب کے پاس جاؤ، ان کے سامنے اپنا معاملہ رکھو، اور پھر وہ جو بھی مشورہ دیں اس پر عمل کرو۔ میں نے ہر الجھن میں، پریشانی کے وقت ان سے رجوع کیا ہے، اور ہمیشہ ان کے مشورے کو بہترین پایا ہے۔ وہ جو بھی مشورہ دیں وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ عارف اور نبیلہ اسی شام شاہ جی کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہ ایک عمر رسیدہ نورانی صورت بزرگ تھے، جن کے داڑھی اور سر ہی کے کیا، بھووں اور پلکوں تک کے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ شب و روز ایک حجرے میں مصروف عبادت رہتے تھے، بہت کم لوگوں سے ملتے تھے، کسی سے بھی کسی قسم کا نذرانہ یا عطیہ قبول نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کے کوئی خدام وغیرہ وغیرہ تھے۔ جاننے والوں کے حلقے میں ان کی کافی اچھی شہرت تھی، مگر ان سے رجوع کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ حجرے کے باہر ایک بڑا باکس مقفل رکھا رہتا تھا۔ جس کسی کو کچھ کہنا ہوتا وہ اپنی درخواست ایک کاغذ پر لکھ کر اس باکس میں ڈال دیتا۔ اسے پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہفتے کے اندر اسے اپنی بات کا جواب کسی نہ کسی طرح مل جاتا۔ اگر کوئی ہنگامی نوعیت کی بات ہوتی تو سائل 3 مرتبہ حجرے کے دروازے پر دستک دیتا۔ اس کے بعد اگر وہ دروازہ خود بخود کھل جاتا تو گویا اسے حاضر ہونے کی اجازت ہوتی، اور اگر بند رہتا تو پھر اسے دوبارہ دستک دینے کا اختیار نہیں تھا۔ کوئی دیتا بھی تو کوئی فائدہ نہ ہوتا، بلکہ اسے الٹا کسی نہ کسی طرح کا نقصان پہنچ جاتا۔ نبیلہ کی ماں شاہ جی کی بڑی معتقد تھی، کبھی کبھی ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوتی رہتی تھی، مگر نبیلہ نے انہیں آج تک نہیں دیکھا تھا۔ نبیلہ کی ماں کے کہنے کے مطابق عارف نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ آپ ہی آپ کھل گیا، اور یوں وہ دونوں اس خدا رسیدہ بزرگ کی خدمت میں حاضری سے فیض یاب ہوئے۔ عارف نے مختصر الفاظ میں نبیلہ کی والدہ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ شاہ جی اتنی دیر تک خاموش رہے کہ عارف کو شبہ ہونے لگا کہ انہوں نے اس کی بات سنی بھی ہے یا نہیں، اور جب ان دونوں نے حجرے میں قدم رکھا تھا تو شاہ جی کی آنکھیں بند تھیں، اور وہ آنکھیں بند کیے جا نماز پر بیٹھے تسبیح گھما رہے تھے۔ نبیلہ کی ماں نے سمجھا دیا تھا کہ سلام کرنے کے بعد اپنا مدعا بیان کر دینا، شاہ جی کے بولنے یا پوچھنے کا انتظار مت کرنا، اور عارف نے ایسا ہی کیا تھا۔ اسی وجہ سے
इन्हें बदस्तूर खामोश देखकर इसे ख्याल हुआ कि शायद वो किसी किस्म के मराकबे में हैं और इसकी बात नहीं सुन सके, मगर इसी लम्हे शाहजी ने आंखें खोलकर इसकी तरफ देखते हुए कहा, हमने तुम्हारी तमाम बातें सुन ली हैं बच्चा। मैं गोमगो में था कि तुझे इसका जवाब दें या न दें। तुम दोनों के लिए बेहतर यही है कि इस इरादे से दरगुजर करो। मेरे बुजुर्ग, आप दिल का हाल जान सकते हैं तो हम दोनों को अपनी ज़बान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला है। आप कोई हुक्म देंगे तो इसे ज़रूर बजा लाएंगे, मगर हमें कम से कम मालूम तो हो कि हमारे इरादे में क्या बुराई है। बुजुर्ग कुछ देर खामोश हो गए और आखिर एक गहरी सांस लेकर उन्होंने कहा, बच्चा, अगर तू सुनना ही चाहता है तो सुन, मगर हमें तफसील में जाने का हुक्म नहीं है। सिर्फ इतना बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में 2 बीवियां हैं और तेरी पहली बीवी शादी के 1 हफ्ते से लेकर 1 साल के अंदर कभी भी इंतकाल कर जाएगी। बस अब तू जा, हमारे मशवरे और पेशीनगोई की रोशनी में जो अपने लिए मुनासिब समझे वो कर। आरिफ और नबीला बड़े हैरान और उलझे हुए हुजरे से बाहर निकले। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए, आरिफ ने अफसरदगी से कहा। मैं तुम्हारी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। क्यों नहीं करना चाहिए? नबीला ने कहा। अगर तकदीर में यही है तो वो तो होकर रहेगा, मगर खुशियों से भरपूर ज़िंदगी का 1 हफ्ता तो मिल जाएगा ना। मेरे लिए यही बहुत है। आरिफ ने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ सोच रहा था। दफतन उसके चेहरे पर मुसरत की चमक नमूदार हुई। एक बेहतरीन ख्याल जहन में आया है, वो कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। वो क्या? नबीला ने सीट पर बैठते हुए पूछा। मैं अब्बाजान के कहने के मुताबिक नबीरा से शादी कर लेता हूँ, आरिफ ने जवाब दिया। माँ बाप भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाऊँगा और घर वालों से कतई ताल्लुक़ का अंदेशा भी नहीं होगा। फिर 1 हफ्ते बाद मेरा मतलब है कि अपने वालिदैन से छुपकर तुमसे शादी कर लूँगा। अब अगर किस्मत में वही लिखा है जो शाह साहब ने कहा है तो नबीरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या फिर 1 साल के अंदर मर जाएगी। फिर अगर मैं तुम्हें अपनी शरीक हयात की हैसियत से घर ले जाऊँगा तो अब्बाजान कोई एतराज़ नहीं कर सकेंगे। अम्मी भी मेरा साथ देंगी कि मैंने वालिदैन के हुक्म की तामील कर ली है। इसके बाद मुझे अपनी खुशी पूरी करने का हक़ हासिल है और मैं वादा करता हूँ कि नबीरा की वजह से तुम्हारे हुकूक में कोई कमी ना होगी। इसका तो मुझे यकीन है, नबीला ने जवाब दिया। लेकिन फ़र्ज़ करो शाह साहब की पेशीनगोई गलत साबित हुई, तब भी हमारा कोई नुकसान तो ना होगा। वो कैसे? तुम नबीरा को नहीं जानती। चाहता मैं भी नहीं था कि मेरी इससे शादी हो। मैंने इसकी काफ़ी शोहरत सुनी है। अव्वल तो मुझे उम्मीद ही नहीं है कि वो इस शादी पर आमादा होगी, और अब अगर हो भी गई तो मेरा दावा है कि वो 1 साल क्या 1 माह के अंदर अंदर वालिदैन के घर जाकर बैठ जाएगी और तलाक का मुतालबा कर देगी। अगर आप जुल्म ज़्यादती करेंगे तो हर लड़की का यही रद्द अमल होगा। तुम समझी नहीं, वो जिस किस्म की ज़िंदगी की आदी है वो इसे हमारे यहाँ नहीं मिलेगी, और जाहिर है कि शादी के बाद मैं इसका आज़ादी और बेशर्मी के साथ हर किसी नाकिस के साथ मिलना गवारा नहीं कर सकता। मैं इसे इससे बाज रखने की कोशिश करूँगा तो वो इसे अपनी आज़ादी में मुदाखलत समझेगी। यूँ भी वह एक करोड़पति बाप की ज़िद्दी और खुदसर बेटी है। वो एक शरीफ बीवी की तरह 1 माह भी गुजारा नहीं कर सकती। मैं तो समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ये एक बेहतरीन हल है। अम्मा से चलकर मशवरा करते हैं, नबीला ने कहा। अगर वो मान जाएं तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। नबीला की वालदा ने शाह साहब से मुलाकात की, एक एक बात बड़ी तफसील से और कई मरतबा पूछ कर सुनी। फिर आरिफ ने अपना सोचा हुआ हल भी बड़ी तशरीह और हर पहलू पर रोशनी डालते हुए बताया। मालूम नहीं तकदीर को क्या मंजूर है, नबीला की माँ एक ठंडी सांस भरते हुए बोली। मगर तुम दोनों अगर यही समझते हो
کہ ان حالات میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ مجھے تم دونوں عزیز ہو، میں تمہاری خوشی چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، جو مناسب سمجھو کرو۔ اسی رات نبیلہ کے گھر سے واپس جا کر عارف نے اپنی امی سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ انہیں اس سے خوشی ہوئی یا نہیں یہ تو معلوم نہیں، مگر انہوں نے فوراً احمد کمال صاحب کو بیٹے کی آمادگی کی خوشخبری سنا دی۔ کمال صاحب کو بہت مسرت ہوئی۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں جوانی کے جوش میں بغاوتی نہ کر بیٹھے، مگر انہوں نے خود بیٹے کے پاس جا کر خوشی کا اظہار کرنے میں اپنی سبکی محسوس کی۔ البتہ بیوی سے اتنا ضرور کہا کہ عارف نے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، یہ اچھی بات ہے، ورنہ میں نے بالکل طے کر لیا تھا کہ اگر وہ اپنی ضد سے باز نہیں آیا تو اسے فوراً نہ صرف گھر سے نکال دوں گا بلکہ جائیداد سے آگ بھی کر دوں گا۔ عارف نے نبیلہ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ نہ صرف درست تھا بلکہ حقیقت سے بہت کم تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کی پرورش بس اس قدر ناز و نعم کے ساتھ کی گئی تھی کہ وہ بچپن ہی سے بے حد ضدی، خودسر اور اپنی ہر جائز و ناجائز بات منوانے کی عادی تھی۔ کالج کے 4 سالوں کے دوران اس نے اور پرپرسے نکالے۔ وہ بہت خوبصورت اور جامع زیب بھی تھی۔ اپنی تعریف سننا اور خوشامد کرانا اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ماڈرن اور آزاد خیال ہونے کی وجہ سے وہ کھلے عام یا تنہائی میں لڑکوں سے ملاقاتیں کرنے میں بھی بہت بے باک تھی۔ وہ ان کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی، پکچر کلب، ہوٹل، ریسٹوران، بس کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو اس کی جولانگاہ نہ رہی ہو۔ اس کے مزاج اور خیالات کو بڑی کامیابی سے پڑھتے ہوئے کالج کے ایک اوباش نوجوان بدر نے اسے اپنی لچھے دار باتوں سے اس طرح پھانس لیا کہ نویرہ صرف اسی کا دم بھرنے لگی۔ بدر کی نظر اس کے باپ کی کروڑوں روپے کی دولت پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عارضی طور پر وہ نویرہ پر قابو پا کر اتنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جتنا ایک مستقل اور پائیدار تعلق کی صورت میں اسے مل سکتا ہے۔ نویرہ اپنے کروڑ پتی باپ کی اکلوتی اولاد ہے اور اس کی تمام دولت اور جائیداد کی واحد وارث ہے۔ اس لیے اگر کسی طرح سے شادی کر لی جائے تو ساری زندگی عیش و آرام سے گزار سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی عام ملاقاتوں میں، خواہ وہ خلوت میں ہوں یا جلوت میں، خود کو ایک خاص فاصلے پر رکھا تھا، اور اس کی اس بات نے نویرہ کو اور زیادہ اس کا محبوب بنا دیا تھا۔ بدر کا ایک دوست الیاس بھی اس منصوبہ بندی میں شامل تھا، مگر مرزا عدیل صاحب اپنی بیٹی کو ہر طرح کی آزادی اور چھوٹ دینے کے باوجود اس کی شادی کے معاملے میں خود کو لکیر کا فقیر ثابت کر گئے۔ انہوں نے اس سے مشورہ کیے بغیر عارف سے اس کی شادی طے کر دی۔ یہ فیصلہ اس حد تک کاروباری ذہن سے کیا گیا تھا کہ اس میں دونوں طرف سے گھر کی خواتین کا بھی زیادہ حصہ نہیں تھا۔ جب نبیرہ کو اس بات کا علم ہوا تو بہت چراغ پا ہوئی، غصے میں بھری ہوئی سیدھی باپ کے کمرے میں پہنچی۔ ڈیڈی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ کیا سن رہی ہو؟ مرزا عدیل نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ آپ نے میری شادی اپنے کسی دوست کے کسی بیٹے سے طے کر دی ہے؟ کسی دوست کے بیٹے سے نہیں، بلکہ تمہارے انکل احمد کمال کے نہایت قابل اور ہونہار بیٹے کے ساتھ۔ نبیرہ کسی حد تک احمد کمال صاحب کو جانتی تھی اور ایک دو تقاریب میں اس نے عارف کو بھی دیکھا تھا۔ وہ کوئی بھی ہو، مگر آپ نے مجھ سے اس اہم مسئلے میں کیوں نہیں پوچھا؟ ہمارے ہاں لڑکیاں خواہ کتنی ہی ماڈرن اور آزاد خیال کیوں نہ ہوں، ان کی شادیاں والدین کی مرضی ہی سے ہوتی ہیں۔ مگر میری شادی آپ کی پسند سے نہیں، میری پسند سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں کل عارف کو کھانے پر بلائے لیتا ہوں، مرزا عدیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اسے دیکھ لو اور پسند کر لو۔ ضروری نہیں کہ جو آپ پسند کریں وہ مجھے بھی پسند آ جائے، نبیرہ نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ میں پہلے بھی کسی کو پسند کر چکی ہوں۔ اچھا، مرزا عدیل نے کچھ چونکتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ؟ کوئی بھی ہو، وقت آنے پر میں آپ کو اس سے متعارف کروا دوں گی، مگر سرے دست آپ یہ شادی ختم کر دیں۔ بیٹی،
یہ شادی تو ختم ہو نہیں سکتی، مرزا عدیل نے کسی قدر تیزی سے کہا۔ میں زبان دے چکا ہوں۔ تب پھر آپ کو کسی اور لڑکی کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ شادی میں تو بہرحال نہیں کروں گی۔ نبیرہ۔ اب مرزا عدیل کو غصہ آنے لگا۔ میری محبت اور نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ میں نے بچپن سے اب تک تمہاری ناز برداریوں میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دو۔ تمہاری شادی وہی ہوگی جہاں میں نے طے کر دی ہے۔ آپ نے اگر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تم نے بے شرمی کی انتہا کر دی ہے مرزا عدیل کرچے۔ آج سے تمہارا گھر سے باہر آنا جانا بالکل بند۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور یاد رکھو، میں تمہارا باپ ہوں۔ اگر تم نے میری مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھ سے شوٹ کر دوں گا۔ نبیرہ غصے میں ہونٹ کاٹتی، پیر پٹکتی سیدھی ماں کے پاس آئی، خوب چیخی چلائی، مگر یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ گھر کے معاملات میں اس کی ماں کی حیثیت بس ایک ڈیکوریشن پیس سے زیادہ نہیں۔ انہیں دنیا کا ہر عیش و آرام حاصل ہے، مگر وہ کسی بھی معاملے میں اپنے شوہر کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر نبیرہ نے دماغ کو کچھ ٹھنڈا کیا اور قدرے سنجیدگی سے صورتحال پر غور کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنے ڈیڈی کو اپنے کسی معاملے میں اتنے فیصلہ کن انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس معاملے میں اپنی ضد نہیں منوا سکتی، اور مرزا عدیل صاحب بالکل وہی کریں گے جس کا وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس نتیجے پر پہنچ کر اس نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا۔ اپنے کسی طرز عمل سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کچھ ناراض یا غصے میں ہیں۔ رات کو سب کے ساتھ کھانا کھایا، صبح ایک ساتھ ناشتہ کیا، اور جب مرزا عدیل اپنے آفس چلے گئے تو کچھ دیر بعد وہ بھی گھر سے نکلی اور سیدھی بدر کے فلیٹ پر پہنچی۔ بدر نے بڑی ہوشیاری سے اپنے ماضی کو نہ صرف نبیرہ بلکہ کالج میں سب سے ہی پوشیدہ رکھا تھا۔ نبیرہ کو اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ اس کے والدین سکر میں رہتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرنے کراچی آیا ہے۔ ہاسٹل میں قیام کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اپنے ایک دوست کی شراکت میں 2 کمروں کا ایک فلیٹ کرائے پر لے کر رہتا ہے۔ ظاہر وہ یہی کرتا تھا کہ اس کے جملہ اخراجات کے لیے اس کے والد ہر ماہ ایک معقول رقم اسے بھیجا کرتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا ذریعہ آمدنی وہ چھوٹے موٹے جرائم تھے جنہیں وہ اپنے دوست الیاس کے ساتھ مل کر کیا کرتا تھا۔ اسے اور نبیرہ کو کالج سے نکلے 1 سال سے زائد ہو چکا تھا، مگر وہ اب بھی اسی فلیٹ میں رہتا تھا۔ جہاں تک کالج سے فارغ ہونے کا تعلق ہے تو اس نے مشہور یہ ہی کیا تھا کہ وہ 2nd ڈویژن میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ 2 سال لگاتار فیل ہونے کے بعد اس کی کچھ اور قابل اعتراض حرکتوں کی وجہ سے اسے کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ نبیرہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس کے فلیٹ جا چکی تھی، مگر اس ملاقات کا پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا، اس لیے بدر اسے دیکھ کر کچھ متعجب ضرور ہوا۔ اتفاق سے اس وقت الیاس موجود نہیں تھا۔ خیریت تو ہے؟ اس وقت کیسے آئیں؟ خیریت نہیں ہے، ڈیڈی نے انکل احمد کمال کے بیٹے عارف کمال سے میری شادی طے کر دی ہے۔ کب؟ بدر نے چونک کر پوچھا۔ تاریخ وغیرہ کا مجھے پتہ نہیں، اور نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت تھی۔ مگر تم تو کہتی تھی کہ تمہارے ڈیڈی تمہاری کوئی بات نہیں ٹالتے، پھر تم نے ان سے کہا کیوں نہیں؟ کہا تھا، بڑی بحث بھی کی، لیکن شاید ماڈرن سے ماڈرن خیالات رکھنے والا باپ بھی اس ایک معاملے میں دقیانوسی بن جاتا ہے۔ ڈیڈی بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ تم بتاؤ، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بہترین حل یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے آج ہی شادی کر لو۔ تم بالغ ہو، پڑھی لکھی ہو، کوئی تمہیں اپنی مرضی کے خلاف شادی پر مجبور نہیں کر سکتا، اور ہماری شادی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ تمہارے ڈیڈی بھی پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں بھی یہی سوچ کر آئی تھی، نبیرہ نے جواب دیا، مگر پہلے تمہیں حلفیہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گے۔
بدر کے علاوہ 2-4 دوست اور ایک قاضی صاحب جو اپنے حلقے کے نکاح رجسٹرار بھی تھے موجود تھے۔ نکاح نامے کے فارم بھرے گئے تو دوست نکاح کے گواہ بن گئے۔ کسی وکیل یا دلہن کی اجازت لینے جانے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ دلہن بذات خود قاضی صاحب کے سامنے اپنی رضامندی کے براہ راست اظہار کے لیے موجود تھی۔ جیسے ہی فارم بھرنے کی کارروائی ختم ہوئی، اس پر گواہوں اور دلہن دولہا کے دستخط لیے گئے اور قاضی صاحب نے مختصر سے خطبہ نکاح کے بعد دولہا سے ایجاب و قبول کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پھر وہ تو اپنی فیس لے کر رخصت ہو گئے، مگر دوستوں نے ایک بڑے ہوٹل میں جا کر اس تقریب کی خوشی میں کھانا کھایا۔ نبیرہ کو معلوم تھا کہ مرزا عدیل صاحب عام طور پر 8 بجے تک گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس نے مزید نصف گھنٹہ انہیں لباس کی تبدیلی اور آرام کے لیے دیا اور ٹھیک 8:30 بجے بدر کو لے کر گھر پہنچ گئی۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ مرزا عدیل رات کے کھانے سے پہلے، جو کہ ان کے ہاں تقریباً 9 بجے کھایا جاتا تھا، بنگلے کے لان میں کرسی ڈالے بیٹھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں اور ارد گرد کیاریوں میں لگے پھولوں کی خوشبو سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اچانک نویرہ بدر کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ڈیڈی، ان سے ملیے، اس نے کہا۔ یہ سید بدر حسین رضوی صاحب ہیں، سکر کی ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، میرے کالج فیلو بھی ہیں، اسی سال M.Com پاس کیا ہے اور آج کل ایک بڑی امریکن فرم میں جونیئر اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے آج ساتھ لے آئی۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی اجازت سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تعارفی تقریر بدر نے نبیرہ کو تیار کر کے دی تھی۔ اس نے سمجھایا تھا کہ ایک دم سامنے جاتے ہی یہ دھماکہ کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ ہم نے شادی کر لی ہے۔ اگر یہ انکشاف بتدریج کیا جائے تو ممکن ہے کہ رد عمل شدید نہ ہو اور پہلی ملاقات میں ہی اسے قبول کر لیا جائے۔ مرزا عدیل نے اکلوتی بیٹی کی اس تقریر دل پذیر کو بڑی حیرت سے سنا۔ وہ اسے آزاد خیال، ترقی پسند وغیرہ تو جانتے تھے، مگر یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس بے شرمی اور ٹھٹائی کے ساتھ اپنے کسی چاہنے والے کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ انہیں ایک دم غصہ آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ بڑے جوش میں وہ کرسی سے اٹھے، مگر لہجے اور اعصاب پر کنٹرول رکھا۔ تمہیں جو کہنا تھا کہہ چکی؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، نبیرہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ تو اب میرا بھی جواب سن لو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ضدی اور ہٹ دھرم ہو، بالغ بھی ہو چکی ہو اور اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتی ہو، اس لیے تم نے میری مرضی اور میرے حکم کے خلاف اگر اس نوجوان سے شادی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن اس کے بعد یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا مجھ سے یا اس گھر سے یا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ مت سوچنا کہ تم میری اکلوتی اولاد ہو، تمہیں تمہاری ہر جائز ناجائز بات چاروں ناچار مان لوں گا، ہرگز نہیں۔ میں سمجھ لوں گا کہ خدا نے مجھے اولاد دی ہی نہیں، یا دی بھی تھی تو وہ مر گئی، اور کل نہیں بلکہ ابھی اپنے وکیل کو بلا کر وصیت لکھواؤں گا کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام جائیداد، کاروبار، بینک بیلنس اور تمام پراپرٹی فقیروں میں تقسیم کر دی جائے، مگر اس میں سے تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دی جائے۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد تم جو اپنے حق میں بہتر سمجھو وہ کرو اور میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ نبیرہ حیرت سے اپنے ڈیڈی کو دیکھ رہی تھی، مگر بدر نے فوری رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ محترم بزرگ، یہ آپ کی مجھ سے اور میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، اس نے بڑی نرمی سے کہا۔ مجھے آپ کے یا آپ کے خیالات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ میں اور نبیرہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور نبیرہ نے مجھے یہ تاثر بھی دیا تھا کہ آپ کو ہماری رفاقت پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ آپ ان کی شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں پسند کی شادی کو بہتر ضرور سمجھتا ہوں، مگر والدین سے بغاوت کر کے نہیں، اس لیے کہ جس رشتے اور تعلق میں ماں باپ کی دعائیں شامل حال نہیں ہوتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ نے
نبیرہ کے لیے کوئی بہتر انتخاب کر رکھا ہے تو ہرگز اس گستاخی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ مطمئن رہیں، میں آپ کی بیٹی کو آپ کی مرضی کے خلاف اپنانے کی کوشش نہیں کروں گا، اور نبیرہ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ وہ عقل مندی اور سعادت مندی سے کام لے، اور آپ کے ہر حکم کو سر جھکا کر قبول کرنا ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ مجھے اب اجازت دیں۔ وہ گھوم کر تیزی سے گیٹ کی طرف چل دیا۔ مرزا عادل نے بڑی حیرت سے اس کی باتیں سنی، اور اب وہ سوچ رہے تھے کہ یہ نوجوان اتنا برا بھی نہیں جتنا وہ خیال کر رہے تھے۔ اسی سوچ کی وجہ سے جب بدر کے پلٹ کر جاتے ہی نبیرہ اس کے پیچھے لپ گئی تو انہوں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، اور یہی خیال کیا کہ یہ معقولیت پسند نوجوان اسے سمجھا بجھا کر واپس کر دے گا۔ بدر بڑی تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ نبیرہ اس سے 2 قدم پیچھے تھی، مگر گیٹ سے کچھ فاصلے پر پہنچتے ہی بدر خود ٹھہر گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم نے یہ کیا حماقت کی؟ نبیرہ نے غصے سے پوچھا۔ حماقت یا عقل مندی؟ کیا مطلب؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، بدر نے بڑی محبت سے کہا۔ مجھے تمہارے ڈیڈی کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر تم ان کی جائز اور قانونی وارث ہو۔ جو کچھ ان کے پاس ہے یہ سب پر تمہارا حق ہے۔ وہ تم پر پہلا ظلم تو یہ کر رہے تھے کہ تمہیں اپنی پسند کی زندگی بسر کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، اور دوسری اس سے بھی زیادہ یہ ناانصافی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں تمہارے جائز حق وراثت سے محروم کر دیں۔ پھر کیا تم انہیں ایسا کرنے کی کھلی چھوٹ دے دینا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں ان کے ظلم کا مقابلہ بڑی ہوشیاری اور ذہانت کے ساتھ کرنا ہے، اس طرح کہ وہ بظاہر یہی سمجھیں کہ ان کی جیت ہوئی ہے، مگر حقیقت میں وہ ہماری کامیابی ہوگی۔ تمہاری شادی میرے ساتھ ہو چکی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی۔ اب اس کے بعد وہ تمہاری 1 نہیں 10 شادیاں کریں، مگر وہ ناجائز، غیر قانونی اور باطل ہوں گی۔ تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ابھی تم واپس جاؤ۔ چاہو تو انہیں خوش کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دو کہ تم نے میرا خیال اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ پھر وہ جہاں اور جس طرح جس سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں چپ چاپ اس شادی کو ہو جانے دو۔ ظاہر ہے کہ شادی کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ شادی کے بعد تم کسی بھی بہانے سے، مثال کے طور پر ایک دم اپنی خرابی طبیعت کا بہانہ کر کے اپنے نام نہاد شوہر کو اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہو۔ یہ بہانہ صرف 3-4 دن کے لیے کافی ہوگا۔ ان 3-4 دنوں کے اندر میں اور میرے ساتھ تم اس نام نہاد شوہر کو کسی ایسے بہانے سے ختم کر دیں گے کہ اس کی موت ایک حادثہ معلوم ہو۔ ظاہر ہے تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ ممکن ہے کہ لوگ تمہیں منحوس بھی سمجھ لیں، اور تمہارے ڈیڈی اگر تمہاری دوسری شادی کی کوشش کریں تو کوئی اور رشتہ نہ ملے، تب پھر تم ان سے کہہ سکتی ہو کہ ایک بار تم نے ان کے حکم پر سر جھکا دیا تھا، اب وہ تمہاری خوشی مان لیں۔ بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی اپنی اداکاری سے ان پر ایک اچھا تاثر قائم کر دیا ہے، اس لیے ان حالات میں جب کہ وہ تمہارے مستقبل کے لیے فکر مند ہوں گے، میں اپنے آپ کو پیش کروں گا تو وہ شاید خوشی سے مجھے گلے لگا لیں۔ بولو، ہے نا شاندار پلان؟ نبیرہ کچھ دیر تک بدر کی باتوں پر غور کرتی رہی۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، آخر اس نے اپنی پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ ان حالات میں یہی حکمت عملی سب سے زیادہ مناسب ہوگی، اور غالباً ڈیڈی کی زیادتی کا بہترین جواب بھی۔ میں وہی کروں گی جو تم نے کہا ہے، مگر تم کہیں بیچ مجھدار میں میرا ساتھ نہ چھوڑ دینا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بدن نے ایک کہا لگایا۔ اب تو یہ کمبل تمہیں اس بری طرح لپٹ گیا ہے کہ تم خود بھی جان چھڑانا چاہو گی تو چھڑا نہ سکو گی۔ شاباش، اب گھر میں جاؤ اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے آئندہ کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں خود ہی حسب ضرورت تم سے ملتا یا تمہیں فون کرتا رہوں گا۔ نبیرہ پلٹ کر بنگلے میں واپس چلی گئی۔
تو بدن نے ایک اور کہا لگایا اور ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی پکڑ کر اپنے فلیٹ کی طرف چل دیا۔ وہاں الیاس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کہو، سسر کے سامنے پہلی پیشی کیسی رہی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو بڑا خبیث آدمی ہے یار، بدن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ میری پکی پکائی کھیر کو دلیا بنانے لگا تھا، اور اس نے مختصر طور پر رودات دہرا دی۔ تو کیا تم سچ مچ عارف کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہو؟ الیاس نے سب کچھ سن کر پوچھا۔ عارف کو نہیں، اس کوڑیالے سانپ کو جو کروڑوں کی دولت پر پھن پھیلائے بیٹھا ہے، بدن نے جواب دیا۔ وہ لیکچر تو میں نے نبیرہ کو مطمئن کرنے کے لیے دیا تھا۔ عارف ہمارے راستے کی دیوار نہیں، شادی ہو جانے تو دو، اسے تو صرف نکاح نامہ ہی دکھانا کافی ہوگا، مگر وہ بوڑھا جب تک زندہ ہے اپنی دولت کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا۔ وہ تو اگر مجھے بطور داماد قبول کر لیتا تب بھی میرا یہی پروگرام تھا۔ میں اس کی طبعی موت مرنے کے انتظار میں خود بوڑھا نہیں ہونا چاہتا۔ احمد کمال اور مرزا عادل کاروباری دوستوں کے علاوہ کاروباری سنگتی بننے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ عارف اور نبیرہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے منعقد ہوئی۔ شہر کی کوئی قابل ذکر ہستی ایسی نہ تھی جسے ایک یا دوسرے فریق کی طرف سے مدعو نہ کیا گیا ہو۔ بیگم احمد کمال کو اس شادی سے کتنی ہی مایوسی کیوں نہ ہوئی ہو، یہ بہرحال ان کے بیٹے کی شادی تھی، اور انہوں نے بظاہر بڑی بھرپور مسرت کے ساتھ اس تقریب کو اس کے آغاز سے انجام تک پہنچایا۔ دلہن کو رخصت کرا کے وہ تقریباً 3 بجے تک اپنے بنگلے پر واپس آئیں۔ پھر آدھا گھنٹہ یہاں بھی کچھ رسومات کی ادائیگی میں صرف ہوا۔ ابھی وہ دلہن کو اجلا عروسی میں لے جانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ نبیرہ، جو گھونگھٹ نکالے سر جھکائے بیٹھی تھی، ایک دم دائیں بائیں جھومی اور پیچھے کی جانب لڑک گئی۔ بیگم صاحبہ اور کچھ لڑکیاں گھبرا کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں تو دیکھا کہ اس کے دانت بھجے ہوئے ہیں، آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں اور وہ بالکل بے سدھ، غالباً بے ہوش پڑی ہے۔ ایک کوہرام سا مچ گیا۔ احمد کمال صاحب کو خبر دی گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے فیملی ڈاکٹر کامران کو فون کیا، جو کھانا کھانے کے بعد شادی ہال سے ہی رخصت لے کر چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر کامران کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، وہ 10 منٹ میں پہنچ گئے۔ نبیرہ کو دیکھا، انجیکشن بھی دیا، گھر والوں کو اطمینان دلایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، دلہن تھکن کے باعث بے ہوش ہو گئی ہے، اب آپ لوگ اسے آرام کرنے دیں۔ نبیرہ کو فوراً اجلا عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹر کامران جانے لگے تو عارف ان کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف لے گیا۔ مجھے نبیرہ کی بے ہوشی اصلی سے زیادہ بناوٹی معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ لہجے میں کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک ماڈرن لڑکی ہے، غالباً ان تمام رسومات سے اکتا گئی ہوگی، اور ممکن ہے کہ ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ ترکیب کی ہو۔ امید تو نہیں کہ اب میری ضرورت پڑے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو فون کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ عارف نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر کے انہیں رخصت کیا، مگر وہ سوچ رہا تھا کہ نبیرہ کو بے ہوشی یا پھر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ کہیں میری طرح یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف بھی تو نہیں؟ اگر ایسا ہو تو یہ اچھی بات ہوگی۔ اس طرح وہ دونوں مل کر اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی اچھا طریقہ سوچ لیں گے۔ یوں نبیرہ کی طبیعت خراب ہونا اس کے نقطۂ نظر سے تو اچھا ہی تھا، وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق استوار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بیماری کم سے کم آج کی رات اور ممکن ہے کہ مزید 2 دن ان کے درمیان علیحدگی کا معقول جواز بن سکتی تھی۔ وہ تقریباً 2 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو نبیرہ آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر وہ جو نئی دلہنوں میں شرم و حیا کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کی چڑھی ہوئی چتونوں اور تیکھے لہجے میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھونگھٹ تو کجا، دوپٹہ جو سر سے ڈھلک گیا تھا
اس نے اسے بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میری طبیعت خراب ہے، وہ بغیر کسی تمہید کے بولی۔ کیا آپ کسی دوسرے کمرے میں آرام نہیں کر سکتے؟ اس انداز تخاطب نے عارف کو حیران کر دیا۔ وہ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے یہ کمرہ عارف کا نہیں بلکہ اس کا اپنا ہو، اور عارف اس کی مرضی کے خلاف وہاں شب باشی کرنے آ گیا ہو۔ عارف کو اس کا لہجہ بھی ناگوار گزرا، مگر اس نے اپنے احساسات پر قابو پاتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا۔ آپ کی جیسی طبیعت خراب ہے میں جانتا ہوں، اس نے کہا، مگر آپ اپنی پیشانی پر پڑے بل ہموار کر لیں۔ میں آپ کو پریشان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، لیکن میرا کسی اور کمرے میں جانا لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع دے گا، اس لیے ہم دونوں کا اسی جگہ رہنا مجبوری ہے۔ آپ بستر پر آرام کریں، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ عارف نے نویرہ کو حیران کر دیا۔ کیا یہ جانتا ہے کہ میں بیماری کا جھوٹا بہانہ کر رہی ہوں؟ اس نے سوچا، مگر بدن نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ زیادہ باتیں کرنے سے گریز کرے۔ وہ جتنا زیادہ بولے گی اس بات کا امکان رہے گا کہ اس کے منہ سے نکلنے والی کوئی بات عارف کو ہوشیار کر دے۔ لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں تھی کہ اس نے اپنی سہیلیوں سے عروس کی شب، دولہاؤں کے اشتیاق اور بیتابی کی جو کہانیاں سنی تھیں، یہ عارف اس سے بالکل خالی نظر آ رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شادی اس کی بھی مرضی کے خلاف ہو؟ نویرہ نے سر کو ایک جھٹکا دیا۔ مگر مجھے یہ سب باتیں سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا اس سے نہ اب کوئی تعلق ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اس نے عارف کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، چپ چاپ بیٹھی اسے لباس تبدیل کر کے صوفے پر لیٹنے کی تیاری کرتے دیکھتی رہی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ عارف سچ مچ وہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو اس نے کہا ہے، تو خود بھی بستر پر لیٹتے ہوئے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ دوسرے دن نویرہ کی 2 رشتے کی بہنیں، شادی شدہ ماموزاد بھائی تقریباً 11 بجے صبح سے واپس لے گئے۔ شام کو ولیمہ تھا اور تبھی نویرہ کو دوبارہ سسرال واپس آنا تھا۔ راستے میں اور گھر پہنچ کر بھی نویرہ کی بہنوں اور 1-2 سہیلیوں نے اسے چھیڑتے ہوئے سرگوشیوں میں بہت سی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر نویرہ نے بڑی ترشی سے سب کو ڈانٹ دیا، تڑک کر بولی، میری طبیعت خراب ہے، تم سب جہنم میں جاؤ اور مجھے آرام کرنے دو، اور اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ اسے بدر کے فون کا انتظار تھا جو تقریباً 1 بجے آیا۔ ہیلو بیبی، بدر کی آواز ابھری، سب خیریت ہے؟ ہاں بالکل خیریت ہے، نویرہ نے چہکتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ لگتا ہے کہ عارف خود بھی اس شادی سے خوش نہیں، اس نے ساری رات صوفے پر گزاری۔ گڈ، اب شاید آج ولیمے کی تقریب کے بعد تم پھر واپس گھر جاؤ گی؟ ہاں، مگر میں حالات سنبھال لوں گی۔ تم بتاؤ، تم کب تک اگلا قدم اٹھا رہے ہو؟ جتنی بھی جلد ممکن ہو سکا، بدن نے جواب دیا، مگر معاملہ بہت نازک ہے، ہمیں اس طرح کام کرنا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس لیے کچھ تاخیر ہو جائے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم جس طرح مناسب سمجھو کرو، مگر میں بیماری کا بہانہ کر کے واپس نہ آ جاؤں اس گھر میں؟ میرا دم گھٹتا ہے۔ ہرگز نہیں، بدر نے جلدی سے کہا، بلکہ کوشش کرو کہ ہفتہ اشرا وہیں رہو، وہاں کے ہر فرد سے محبت اور احترام کا برتاؤ کرو، عارف سے ضرور دور رہو، مگر اس کے علاوہ ہر فرد بلکہ ملازموں کو بھی اپنی خوش اخلاقی کا معترف بنا لو۔ تمہارے بارے میں ان سب کی اچھی رائے بعد میں بہت کام آئے گی۔ اچھی بات ہے، نویرہ نے جیسے یہ مجبوراً کہا، مگر یہ کھیل جتنی جلدی ممکن ہو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ گھبراؤ نہیں ڈارلنگ، تم سے زیادہ مجھے اس بات کی فکر ہے، بدر نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے یہ کال ایک ریسٹورانٹ کے پبلک ٹیلی فون سے کی تھی۔ بات ختم کر کے وہ میز پر واپس آیا جہاں الیاس اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کہو، کیا خبریں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس طرف تو سب خیریت ہے، بدر نے بیٹھتے ہوئے کہا، مگر تھوڑی سی الجھن میں ہوں۔ وہ کیا؟ مرزا عدیل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ اس نے پہلے سے کوئی وصیت نامہ لکھ رکھا ہے یا نہیں، اور لکھا ہے تو اس کی شرائط کیا ہیں؟ بدر نے جواب دیا۔
ممکن ہے کہ اس نے اپنی بیوی اور بھائی بھتیجے کو بھی وراثت میں شریک کیا ہو، اور اگر اس نے کوئی وصیت لکھی ہی نہ ہو تب؟ الیاس نے کہا۔ اس صورت میں یہ اندیشہ ہے کہ جیسے ہی میں نبیرہ کے شوہر کی حیثیت سے سامنے آیا تو مرزا عدیل کے دونوں بھائی میرے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ اس کے قتل کا شبہ بھی مجھ پر ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نہ صحیح تو عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتے ہیں کہ مجھے پوری جائیداد اور بزنس پر قبضہ کرنے سے روکا جائے، کیونکہ وصیت نامہ نہ ہونے اور کسی نرینہ اولاد کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کی وراثت میں ان کا حصہ بھی بنتا ہے۔ تو کیا واقعی بنتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مگر ہوشیار وکیل اس قسم کے نکتے نکال کر اور دوسرے ہتھ کنڈوں سے کوئی مقدمہ برسوں تک کھینچ لیتے ہیں، اور جیسا کہ ایسی حالتوں میں عموماً ہوتا ہے، عدالت یہ حکم جاری کر سکتی ہے کہ جب تک مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے میں مرزا عدیل کے بزنس یا جائیداد کو اپنے تصرف میں نہیں لا سکتا۔ یہ عملاً ایسی ہی صورتحال ہو جائے گی جیسے وہ بوڑھا زندہ ہو اور اپنی دولت پر سانپ کی طرح پھن پھیلائے بیٹھا ہو۔ پھر کیا کرو گے؟ الیاس نے پوچھا۔ اس کا کوئی توڑ ہے تمہارے پاس؟ میں نے اس سلسلے میں بہت سوچا ہے، ہر پہلو سے غور کیا ہے، بدن نے جواب دیا، اور ایسا پلان بنایا ہے کہ اگر اس پر ٹھیک ٹھیک عمل ہو جائے تو کامیابی یقینی ہے۔ کیا پلان ہے؟ تم کل مرزا عدیل کو اس کے آفس فون کرو گے، بدن نے جواب دیا۔ اسے بتاؤ گے کہ تمہارے پاس نبیرہ اور بدر کے محبت بھرے خطوط ہیں جو ان دونوں نے ایک دوسرے کو لکھے تھے۔ نیز کچھ ایسے فوٹو بھی ہیں جو اگر عارف کو پہنچا دیے جائیں تو وہ فوراً نبیرہ کو طلاق دے دے گا، مگر یہ کہ تم ایک معقول رقم کے بدلے یہ تمام چیزیں اسے واپس کر سکتے ہو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ الیاس نے بیچ میں دخل دیا۔ مجھے اپنی بات پوری کرنے دو، بدن نے کہا۔ مرزا عدیل اپنے اطمینان کے لیے تم سے یہ ضرور پوچھے گا کہ خط اور فوٹو تمہارے پاس کہاں سے آئے۔ تم اسے جواب دو گے کہ شروع میں تم میرے اور نبیرہ کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے رہے ہو، اور تم نے ہر خط کی فوٹو اسٹیٹ کاپی بنوا لی تھی۔ نیز کچھ خطوط تم نے نبیرہ کے پرس سے اڑائے ہیں اور فوٹو خود اپنے کیمرے سے کھینچے ہیں۔ اس کے بعد وہ تم سے رقم کے بارے میں پوچھے گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کتنی رقم کا مطالبہ کرتے ہو اور کتنی رقم لینے پر آمادہ ہو جاتے ہو، کیونکہ یہ رقم یا اس کی وصولیابی ہمارا مقصد نہیں، بلکہ اس بہانے رات کے وقت ہم اس کے بنگلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آج کل شادی کے ابتدائی دن ہیں، دونوں طرف دعوتوں کا سلسلہ چلے گا۔ مرزا عدیل بھی یہی چاہے گا کہ تم رقم وصول کرنے اس کے گھر پر آؤ، مگر تم اسے خبردار کر دینا کہ کوئی چالاکی نہ کرے۔ تم نے اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر لیا ہے۔ نیز تمہارا مقصد اسے بار بار بلیک میل کرنا بھی نہیں ہے، پھر ملاقات کے لیے ایسی رات کا انتخاب کرنا جب نبیرہ کے ساتھ اس کے گھر والے ہی اس کی سسرال میں کسی جانب سے کی جانے والی دعوت میں موجود ہوں۔ یہ بات میں تمہیں نبیرہ سے معلوم کر کے بتا دوں گا۔ تم ملاقات کا وقت رات کو 10 اور 11 بجے کے درمیان رکھو گے، اور عدیل مرزا کو تاکید کر دو گے کہ وہ اس وقت اپنے تمام ملازمین اور چوکیدار کو بھی کسی بہانے سے کچھ دیر کے لیے کہیں بھیج دے۔ پھر اس رات میں اور تم اس سے ملنے جائیں گے۔ تم اعلانیہ اور میں پوشیدہ طور پر تم اس سے مطالبہ کرو گے کہ وہ اپنی تمام جائیداد اور بزنس کا وارث نبیرہ کو قرار دینے کی تحریر لکھے۔ اگر اس نے اس طرح کی کوئی وصیت پہلے سے لکھ رکھی ہوگی تو اس کا ذکر کرے گا۔ تم وصیت دکھانے کا مطالبہ کرو گے۔ اگر ایسی وصیت اس نے دکھا دی تب تو ٹھیک، ورنہ تم ریوالور کے بل پر اسے اسی وقت ایسی وصیت لکھنے پر مجبور کرو گے، اور جیسے ہی اس نے یہ وصیت لکھ دی ہمیں اس کی زندگی کا ڈراپ سین کر دینا ہوگا۔ پھر ہم وہاں ایسے حالات پیدا کر دیں گے جس سے ظاہر ہو کہ یہ کام چوروں یا ڈاکوؤں کا ہے۔ وہ بنگلے میں گھسے، مرزا عدیل نے مزاحمت کی تو اسے شوٹ کر دیا، پھر جو کچھ ان کے ہاتھ لگا لے کر رفو چکر ہو گئے۔ مرزا عدیل کو اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہوگی
کہ میں جو اسے بلیک میل کرنے آیا تھا، اس کی بیٹی کے حق میں وصیت لکھے جانے پر اتنا اصرار کیوں کر رہا ہوں؟ الیاس نے اعتراض کیا۔ حیرت تو ضرور ہوگی، مگر اس سے عملاً کیا فرق پڑے گا؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ وصیت نامے کے بارے میں تم نبیرہ سے معلوم کر لو؟ سادہ امکان تو یہی ہے کہ ایسی وصیت اس نے لکھ رکھی ہو، پھر ہمیں اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم چاہتے ہی اسے ختم کر دیں گے۔ نبیرہ سے اس طرح کا سوال کرنا اسے مشکوک کر دے گا، پتن نے جواب دیا۔ وہ بہت ہوشیار لڑکی ہے، اگر اسے ذرا بھی شک ہو گیا کہ میں عارف کو نہیں اس کے باپ کو ماننا چاہتا ہوں، یا یہ کہ مجھے اس سے زیادہ اس کی دولت کی فکر ہے، تو وہ ہماری پوری بازی الٹ سکتی ہے۔ نہیں الیاس، نہیں، محفوظ پلان وہی ہے جو میں نے سوچا ہے۔ اچھا، بالفرض اگر ہم مرزا کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، الیاس نے پوچھا، اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا، تو پھر تم نبیرہ کو عارف سے چھٹکارا کیسے دلاؤ گے؟ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں نبیرہ سے کہوں گا کہ اب اس شادی کے ڈرامے کو جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اعلان کر دے کہ یہ شادی اس نے محض اپنے والد کے دباؤ سے مجبور ہو کر کی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنی پسند کے آدمی سے شادی کر چکی ہے، جس کا قانونی ثبوت اس کے پاس موجود ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ سسرال میں بیماری کا بہانہ اس نے اسی لیے کیا تھا کہ وہ خود کو ایک گناہ سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ یہ وصیت لکھوانے والی بات مجھے کھٹک رہی ہے، الیاس نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس دوران کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، پتن نے جواب دیا۔ میں پوشیدہ رہ کر مرزا کو اپنی عزت میں لیے رہوں گا۔ چاہو تو تم بھی اسے بتا سکتے ہو کہ تم وہاں اکیلے نہیں ہو، بلکہ تمہارے کئی دوست بنگلے میں موجود ہیں اور تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ کہ وہ محض تمہارے ریوالور کی زد پر نہیں بلکہ کئی اور انگلیاں بھی ٹرائیگر پر موجود ہیں۔ اس کی ذرا سی غلط حرکت اسے گولیوں سے چھلنی کر سکتی ہے۔ ضرورت پڑی تو میں ایک فائر کر کے اسے ثبوت بھی فراہم کر دوں گا۔ ہمارے ریوالوروں پر سائلنسر لگے ہوئے ہوں گے، اس لیے کسی کے متوجہ ہونے کا امکان نہیں، اور بنگلے میں اس وقت کوئی ہوگا نہیں۔ شادی کے 3 دن بعد عارف نبیلہ سے ملنے گیا۔ مرزا صاحب نے دوسری بہت سی قیمتی چیزوں کے علاوہ دولہا کو جہیز میں ایک شاندار ڈاٹسن کار بھی دی تھی، مگر عارف اس کار میں نبیلہ کو گھر تک ضرور لایا تھا، لیکن اس کے بعد اسے گیراج میں کھڑا کر دیا تھا اور خود وہی چھوٹی سوزوکی کار استعمال کر رہا تھا جو انجینئرنگ کا امتحان پاس کرنے پر احمد کمال صاحب نے اسے بطور تحفہ دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی شادی کا پروگرام تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا، اس نے مسکراتے ہوئے نبیلہ سے کہا۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا، نبیلہ نے جواب دیا۔ تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو، عارف نے جلدی سے کہا۔ میں جمعرات کے بجائے کل شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ نبیلہ چونکی۔ کل؟ ہاں کل۔ لوگوں نے اتنی دعوتیں رکھ دی ہیں، پھر کئی دن تک وقت نہیں ملے گا، اور جمعرات کو تو ایک دن میں 2-3 دعوتیں ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ہنگامہ ختم ہو جانے دو۔ نہیں، اب میں ایک دن کی تاخیر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شادی نبیرہ کی مرضی کے بھی خلاف ہوئی ہے، عارف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا طرز عمل بڑا عجیب ہے۔ وہ بیماری کا بہانہ کر کے الگ سو رہی ہے۔ اس کی اس حرکت نے میرا کام آسان کر دیا، مگر اس سے یہ ضرور ظاہر ہے کہ وہ مجھے اپنا شوہر تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ یہ تو ایک طرح سے میرے لیے خوشخبری ہے، نبیلہ خوش ہو کر بولی۔ میرے دل پر ایک بوجھ سا تھا کہ میں آپ سے شادی کر کے کہیں اس کے ساتھ زیادتی نہ کر رہی ہوں، مگر یہ جلدی والی بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ نبیرہ اس ڈرامے کو جاری زیادہ ٹائم تک نہیں رکھ سکے گی اور کسی نہ کسی بہانے جھگڑے کر کے میکے جا بیٹھے گی، پھر خدا جانے حالات کیا رخ اختیار کریں۔ مقدمے بازی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے ابا جان جہیز میں ملی گارمنٹس فیکٹری سے آسانی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ممکن ہے کہ کچھ قانونی قباحتیں بھی سامنے آئیں، میری مصروفیات اور مجھ پر پابندیاں بڑھ جائیں۔ میں کوئی ایسا وقت آنے سے پہلے شادی کر لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی دھوم دھڑکا یا تیاری وغیرہ تو کرنا نہیں ہے۔
عقد کی ایک سادہ سی تقریب ہوگی تو وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ میری خواہش تھی کہ شادی کے بعد تم اور امی یہ گھر چھوڑ کر اس مکان میں چلتی جو میں نے تم لوگوں کے لیے آراستہ کیا ہے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، نبیلہ مسکرائی، مگر اماں اسے منظور نہیں کریں گی، کم سے کم اس وقت تک کے لیے جب تک آپ اس طرف کے معاملات کو صاف نہیں کر لیتے۔ کیا تم نے ان سے بات کی تھی؟ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، مگر میرا جانا ابھی مناسب نہیں ہوگا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ اس طرف کے معاملات صاف ہونے میں دیر نہیں لگے گی، عارف نے جواب دیا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ نویرہ کا موجودہ رویہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب اس معاملے سے اس کی زندگی اور موت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے اس سے بہت پہلے ہی وہ یہ تعلق ختم کر دے گی۔ اس کے بعد عارف نے نبیلہ کی ماں سے بھی پروگرام کی تبدیلی کے سلسلے میں بات کی۔ طے یہ ہوا کہ عارف مغرب کے وقت اپنے کچھ قریبی دوستوں کو ساتھ لے کر آ جائے گا۔ اماں کچھ ایسے پڑوسیوں کو مدعو کر لیں گی جن سے ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ نکاح خواہ کا بندوبست بھی اسی کے ذمہ ہوگا۔ عقد کے بعد مہمانوں کو کھانا کھلا کر رخصت کر دیا جائے گا۔ پھر چاہے عارف نبیلہ کو اپنے اس گھر میں لے جائے جہاں وہ اسے لے جانا چاہتا ہے، یا سر دست یہیں چھوڑ دے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ سسرال میں نبیلہ کا رویہ بڑا متضاد تھا۔ یوں وہ زندگی کے ہنگاموں، پارٹیوں، دعوتوں کی بہت دل دادہ تھی، جہاں اسے اپنے نئے فیشن کے قیمتی زیورات، ملبوسات اور کسی بیوٹی پارلر کے مرہون منت حسن و جمال کی نمائش کا زیادہ موقع ملتا تھا، مگر احمد کمال صاحب کے گھر میں وہ یہ سب کچھ اپنی طبیعت پر بڑے جبر کے ساتھ اس لیے کر رہی تھی کہ بدن نے اسے ایسا کرنے کی تاکید کی تھی۔ عارف سے اسے نفرت تھی، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے ڈیڈی کی پسند اور اس پر مسلط کیا ہوا ایک فیصلہ تھا۔ چنانچہ وہ دن میں اپنی ساس نور اور ملازمین کے درمیان کسی نہ کسی طرح خود کو حشاش بشاش ظاہر کرنے میں کامیاب رہتی، دعوتوں میں بھی شرکت کرتی، مگر رات کو بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی وہ اپنے چہرے سے خوش مزاجی کا نقاب اتار کر کہیں دور پھینک دیتی تھی، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے سمجھنے کے لیے کسی خاص ذہانت کی ضرورت ہو۔ عارف اس کے طرز عمل کو بخوبی دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ پہلی رات کے بعد نویرہ نے بیماری کا کوئی بہانہ نہیں کیا۔ غالباً وہ خود بھی یہ بات محسوس کرتی تھی کہ اس کے سسرال والے کسی ایسی بیماری پر ایمان نہیں لائیں گے جو اس کے مزاج کو دن بھر درست اور رات کو ناساز بنا دیتی ہو، لیکن خوابگاہ کا منظر ہر رات بالکل ویسا ہی ہوتا جس کا آغاز شب عروسی کو ہوا تھا۔ جس شام عارف نبیلہ سے شادی کا پروگرام طے کر کے آیا تھا، اس رات بھی ایک دعوت تھی۔ واپسی تقریباً 12:15 بجے ہوئی۔ نبیلہ اور عارف دونوں کو لباس تبدیل کرنا تھا۔ ہر رات یہی ہوتا کہ نبیلہ عارف سے پہلے باتھ روم میں گھس جاتی اور غیر معمولی تاخیر سے برآمد ہوتی، جسے دانستہ عارف کو انتظار کرانا چاہتی ہو۔ اس رات عارف ارادتاً پہلے کمرے میں آیا اور نویرہ کے آنے سے پہلے باتھ روم میں چلا گیا۔ اس نے کوئی غیر معمولی تاخیر نہیں کی، مگر جب باہر نکلا تو نویرہ جی بجبین نظر آئی۔ تم انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اس نے کہا۔ آپ جناب کا تکلف بھی وہ صرف دوسروں کے سامنے رکھتی تھی۔ کمرے کی تنہائی میں اس کا انداز تخاطب یہی تھا۔ کس بات کا؟ عارف نے پوچھا۔ پہلے میرے فارغ ہونے کا۔ روز ایسا ہی ہوتا تھا، آج میں پہلے چلا گیا تو کیا ہوا؟ اس سے تمہاری جہالت ثابت ہوئی، کیونکہ مہذب لوگ ہمیشہ لیڈیز فرسٹ کا اصول سامنے رکھتے ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں شوہر کا احترام کرنے والی بیویاں شوہر کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتی ہیں۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں تمہارا احترام نہیں کرتی؟ جو بات خود روز روشن کی طرح آیا ہو، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ روزانہ خود آرام دہ بستر پر سونا اور مجھے تنگ صوفے پر کروٹیں بدلنے کے لیے چھوڑ دینا شاید شوہر کے احترام کا ہی کوئی پہلو ہے۔ یہ ڈبل بیڈ اور آرام دہ بستر میں اپنے ساتھ جہیز میں لائی ہوں، اس پر پہلا حق میرا ہے۔
اس یاد دہانی کا شکریہ، مجھے دوسری چیزوں کے بارے میں یاد رکھنے میں مدد ملے گی۔ جیسے یاد رکھتے نہیں ہو، میری کار جب سے آئی ہے گیریج میں کھڑی ہوئی خاک آلود ہو رہی ہے۔ وہ محض پسند کی بات ہے، مجھے چھوٹی کاریں پسند ہیں۔ ہمیشہ اس سوزوکی پر ہی آتے جاتے ہو؟ نویرہ نے نہ جانے کس خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں ہمیشہ، عارف نے جواب دیا۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا مگر ہچکچا رہا تھا۔ اس وقت کی گفتگو نے معاملہ آسان کر دیا۔ یہ بات نہیں کہ مجھے کوئی اعتراض ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہیں یہ ڈرامہ ہی کرنا ہے تو یہاں رہنے سے کیا فائدہ؟ اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، نویرہ نے جواب دیا۔ جن پارٹیوں کا انویٹیشن ہم قبول کر چکے ہیں وہ اس ہفتے تک ختم ہو جائیں گی۔ ہفتے کی آخری پارٹی اٹینڈ کر کے میں تمہارے ساتھ واپس نہیں آؤں گی، ممی ڈیڈی کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی۔ اس پارٹی میں انہیں بھی مدعو کیا گیا ہے، اس لیے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ لوگوں کو بھی یہ بات عجیب نہیں معلوم ہوگی۔ اور اس کے بعد؟ عارف نے جاننا چاہا۔ مجھے امید نہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی ہمارے درمیان گفتگو کی نوبت آئے، نویرہ نے جواب دیا۔ جواب سومعینی تھا۔ نویرہ نے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا تھا۔ عارف نے اپنے خیالات کی روشنی میں اس کا مفہوم اخذ کیا۔ وہ کچھ سوچنے لگا اور نویرہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دوسرے دن شادی کا ہر مرحلہ بڑی سادگی، خاموشی اور خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ مہمانوں کی کل تعداد 15-20 سے زیادہ نہیں تھی، جن کے لیے نبیلہ کی ماں نے گھر میں ہی انتظام کر لیا تھا۔ عارف جن دوستوں کو لایا تھا یہ وہ لوگ تھے جن سے اس کے تعلقات بڑے رسمی تھے، اس لیے انہیں پہلے شادی میں مدعو کیا گیا تھا، نہ وہ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ عارف نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے والد کی مرضی کے خلاف اپنی پسند سے شادی کر رہا ہے اور ان کے تعاون کا خواہش مند ہے، اور وہ سب سے بڑی خوشی سے اس واقعے کو راز رکھنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ احمد کمال صاحب جس شاندار بنگلے میں خود رہتے تھے، اس کے علاوہ 4 کوٹھیاں اور بنگلے، نیز 6 فلیٹ اور مکانات بھی ان کی وسیع جائیداد میں شامل تھے۔ پچھلے 1 برس سے ان بنگلوں اور مکانات سے کرایہ وصول کرنا، انہیں حسب ضرورت خالی یا کرائے پر اٹھانا احمد کمال صاحب نے عارف کے ذمے لگا دیا تھا، اور تقریباً 6 ماہ پہلے جب ایک 3 کمروں کا مکان اچھا سا خالی ہوا تو عارف نے اسے دوبارہ کرائے پر نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق آراستہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اب وہ ضرورت کی ہر شے سے لیس ہو چکا تھا۔ یہی وہ مکان تھا جس میں عارف شادی کے بعد نبیلہ اور اس کی ماں کو رکھنا چاہتا تھا۔ جب کھانے کے بعد تمام مہمان رخصت ہو گئے تو عارف نے نبیلہ کی ماں سے کہا کہ اگر وہ سرے دست وہاں جانا مناسب نہیں سمجھتی تو نبیلہ کو جانے دیں، وہ گھر بھی دیکھ لے گی، کوئی کمی ہوگی تو اس کے بارے میں بھی بتائے گی۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 1 ماہ سے اس گھر میں ایک بوڑھی ملازمت دن رات رہتی ہے، اس لیے نبیلہ کو تنہائی کی بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو بیٹے؟ نبیلہ کی ماں نے جواب دیا۔ نہ شادی کے بعد تو ویسے بھی لڑکی پہ اس کے شوہر کا حق ہر حق سے زیادہ ہوتا ہے، جہاں چاہو لے جاؤ۔ میری تو بس اتنی دعا ہے کہ خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش و خرم، شاد و آباد رکھے۔ عارف نبیلہ کو اس گھر میں لے گیا جہاں وہ اپنے تصورات میں نہ جانے کب سے اس کے قدموں کی آہٹ سنتا رہا تھا۔ اسے آج رات بنگلے واپسی کی بھی فکر نہیں تھی۔ وہ یہ کہہ کر آیا تھا کہ وہ شہر سے باہر اپنے ایک دوست کی شادی میں جا رہا ہے اور رات کو لوٹنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے دوسرے دن آئے گا۔ اپنے والدین کو دکھانے کے لیے اس نے نویرہ سے بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر جیسی کہ اسے امید تھی نویرہ نے طبیعت کی خرابی اور تھکن کا بہانہ کر کے اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ گھر تو بہت اچھا ہے، نبیلہ نے پورے مکان کا ایک چکر لگانے کے بعد تعریف کی، اور آپ نے ضرورت کی ہر چیز بھی فراہم کر دی ہے، بڑی خوش اسلوبی سے ڈیکوریٹ کیا ہے، لیکن یہاں سے مجھے بینک جانے میں بڑی مشکل ہوگی، کوئی ڈائریکٹ بس نہیں ملے گی، وقت بھی زیادہ لگے گا۔
میں نے تو تم سے کہا تھا کہ اب تمہیں ملازمت جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، استعفیٰ دے دو۔ تو مجھے انکار ہے؟ نبیلہ مسکرائی۔ بس جب آپ مستقل طور پر میرے پاس آ جائیں گے، سروس چھوڑ دوں گی۔ اور تب تک کیسے آؤ گی جاؤ گی؟ ٹیکسی سے۔ کم سے کم آپ اتنا جیب خرچ تو دیں گے ہی، یا نہیں دیں گے؟ اس کی مسکراہٹ کچھ اور دلکش ہو گئی۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم میری کار لے لو۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ نبیلہ نے شوقی سے پوچھا۔ جہیز میں ملی ہوئی ڈاٹسن چلائیں گے؟ نہیں، میری پرانی فوکس ویگن گیراج میں بیکار کھڑی رہتی ہے، عارف نے جواب دیا۔ دراصل پہلے میں اسے ہی استعمال کرتا تھا۔ جب پاس ہونے پر ابا جان نے سوزوکی دی تو ویگن پر غلاف چڑھا کر کھڑا کر دیا۔ وہ آج بھی اچھی کنڈیشن میں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مگر بینک میں لوگ میرے پاس کار کو دیکھ کر مشکوک نہ ہو جائیں۔ ہوتے ہیں تو ہونے دو۔ تم نے اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، شادی کی ہے۔ ویسے تم نے چھٹی کتنے دن کی لی ہے؟ بس 3 دن کی۔ اتوار کی چھٹی ہوتی ہی ہے، اب پیر کو جانا ہوگا۔ مگر کار میں تمہیں کل یا پرسوں پہنچا دوں گا۔ تمہیں ڈرائیو کرنے کی زیادہ عادت نہیں ہے، ان 2-3 دنوں میں کچھ مشق کر لینا۔ اس وقت بوڑھی ملازمہ نے کافی تیار ہونے کی اطلاع دی اور نبیل اور عارف اپنے خوبصورت گھر کے ڈرائنگ روم کی طرف چل دیے، جس کے ایک گوشے کو کپڑے کے پارٹیشن سے الگ کر کے کھانے اور ناشتے کے کمرے کی صورت دیتی گئی تھی۔ نبیرہ کو کار ڈرائیو کرنے کا بہت شوق تھا اور اسی طرح نئے نئے ماڈل کی کار خریدتی رہی تھی۔ مرزا صاحب بیٹی کی ضد پوری کرنے کے لیے مجبور تھے، مگر وہ بزنس مین بھی تھے۔ ہر سال وہ نبیرہ کو نئی کار تو لے دیتے تھے، مگر ساتھ ہی پرانی کار کو اچھے داموں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح انہیں زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑتا تھا۔ دوسری طرف نبیرہ ہر قسم کی کاریں چلانے کا تجربہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے ورکنگ سسٹم اور کل پرزوں سے بھی کافی واقف ہو چکی تھی۔ اکثر چھوٹی موٹی خرابی خود ہی دور کر لیا کرتی تھی۔ جب شادی کو 8-10 دن گزر گئے اور بدن نے فون کر کے دعوتوں کا پروگرام معلوم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، تو نبیرہ نے خود ہی کچھ کرنے کی ٹھانی۔ دوسرے دن عارف صبح تقریباً 11 بجے واپس آیا اور آتے ہی سو گیا۔ اس رات ایک ہی دعوت تھی اور وہ بھی شام کی۔ دوپہر کو نبیرہ بڑی خاموشی سے گیراج میں پہنچی۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت چوکیدار ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں چلا جاتا ہے۔ جو ترکیب اس نے سوچی تھی بہت سادہ تھی اور ایسی تھی کہ اس کے نتیجے میں ہونے والے حادثے پر کوئی مشکل سے ہی چھپا کر سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کار کے ہائیڈرولک بریک سسٹم میں ایسی معمولی سی خرابی پیدا کر دی جائے جس سے اس کے اندر بھرا ہوا بریک آئل بوند بوند کر کے ضائع ہوتا رہے، تو ایک لمحہ ایسا آ سکتا ہے جب بریک کام کرنا بند کر دیں، اور اس وقت اگر کار چل رہی ہو تو چلانے والے کو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اگلے 2 روز بھی اسی انداز میں بیت گئے جس طرح اب تک کے دن گزرے تھے، اور ہفتہ آ گیا، وہ دن جب نبیرہ دعوت کے بعد اپنے میکے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ عارف نے اپنی سوزوکی کار نبیلہ کو دے دی تھی اور خود اپنی پرانی فوکس ویگن استعمال کر رہا تھا، مگر نبیرہ کو اس تبدیلی کا پتہ نہیں تھا۔ پارٹیوں میں چونکہ نبیرہ اور عارف کے علاوہ کمال صاحب اور ان کی بیگم بھی مدعو ہوتے تھے، اس لیے سبھی لوگ ایک ساتھ احمد کمال صاحب کی کار میں جاتے تھے۔ ایسے مواقع پر بیگم احمد کمال کی کوشش ہوتی تھی کہ نور ان کے ساتھ نہ جائے۔ انہیں اندازہ تھا کہ عارف کی شادی سے جس طرح انہیں مایوسی ہوئی ہے، اسی طرح یا شاید اس سے بھی زیادہ نور کے جذبات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اگرچہ وہ پہلے کی طرح ہنستی بولتی تھی، گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتی تھی، عارف کے بیشتر کام اب بھی اسی کے ذمے تھے، کیونکہ نبیرہ تو کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کی روادار نہیں تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت سونے یا پھر دعوتوں میں شریک ہونے کی تیاری میں صرف ہوتا تھا، جس میں بیوٹی پارلر جانا بھی شامل تھا۔ کبھی عارف نور سے ساتھ چلنے کے لیے کہتا بھی تھا تو وہ کوئی بہانہ کر دیتی تھی، اور یوں کمال صاحب کار میں کبھی 5ویں سواری کی وجہ سے جگہ کی تنگی کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔
नबीरा को आरिफ के बारे में बड़ा तजस्सुस था। हैरत भी थी कि अब तक कुछ भी क्यों नहीं हुआ। एक दो मरतबा उसने सरसरी लहजे में पूछा भी कि उसकी कार तो ठीक ठाक चल रही है, तो इसका जवाब आरिफ ने यही दिया कि फर्स्ट क्लास चल रही है, मगर ये कि मैं आजकल इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। बदर का फ़ोन हफ्ते को भी सुबह 10-11 बजे के करीब आया था और उसने हस्बे मामूल दावतों का प्रोग्राम पूछा था और नबीरा को भी कुछ हैरत हुई थी। और जब उसने इन्हें बताया कि आज की दावत में इसके मम्मी डैडी भी मदऊ हैं और ये कि आज आखिरी दावत है, तो बदर के लहजे में खुशी का इजहार हुआ था, मगर उसने ये सोचा कि शायद इसकी तरह बदर भी रोज़ रोज़ की दावतों से तंग आ चुका है। मुमकिन है इसी की वजह से इसे कुछ ना करने का मौका मिल रहा हो। लेकिन सब कुछ बताने के बावजूद नबीरा ने बदर से ये बात छुपाई थी कि वह आज अपने मेके जाने का इरादा रखती है। इसका ख्याल था कि शायद बदर ये सुनकर नाराज़ हो जाए और इसे न जाने की ताकीद कर दे, जबकि अब एक लम्हा भी आरिफ के घर में वो रहना नहीं चाहती थी। शाम को जब सब लोग दावत में पहुंचे तो नबीरा को ये जानकर हैरत हुई कि इसके डैडी मम्मी के साथ नहीं आए हैं, इनकी कुछ तबीयत ख़राब है और वो इस दावत में शामिल नहीं हो सकते थे। तब इसकी अम्मी ने जो जवाब दिया उसने उसकी हैरत में और भी इजाफा कर दिया। वो बोली, बेटी, मुझे उनकी तबीयत तो कुछ ऐसी ख़राब नहीं मालूम होती थी, बस कुछ फ़िक्रमंद थे। मुमकिन है ना आने की कुछ और वजह हो। तुम्हें तो पता है कि वो कभी मुझे अपने दिल की बात नहीं बताते। मेज़बान कुछ वक्त के पाबंद थे कि खाना भी जल्दी लगा दिया गया और यूँ दावत भी 10:30 तक ख़त्म हो गई। आरिफ नबीरा को रस्मी तौर पर खुदा हाफिज़ कहकर अपने वालिदैन के साथ अपने घर चला गया और नबीरा अपनी मम्मी के साथ अपने घर रवाना हो गई। उसका दिल किसी नामालूम वजह से परेशान था। वो कुछ अजीब तरह की बेचैनी महसूस कर रही थी। ड्राइवर ने कार बंगले के गेट के सामने रोककर हारन दिया, मगर कोई गेट खोलने नहीं आया। जब दूसरी मर्तबा हारन बजाने का भी कोई नतीजा नहीं निकला तो नबीरा कार से उतरी। गेट अंदर से बंद था, मगर इसका छोटा दरवाज़ा खुला हुआ था। नबीरा ने अंदर कदम रखा, इधर उधर देखा। चौकीदार कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसकी बेचैनी कुछ और बढ़ गई। बेगम मिर्ज़ा आदिल भी इसके साथ ही उतर आई थीं। उन्होंने चौकीदार को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। बंगले में बाहर और अंदर की बेशतर रोशनियाँ रोशन थीं, लेकिन एक पुरस्कार सी खामोशी छाई हुई थी। ये चौकीदार और सारे मुलाजिम कहाँ गायब हो गए? बेगम साहिबा ने कहा, हरन की आवाज़ सुनकर तो किसी को बाहर आना चाहिए था। नबीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। बेतरतीब धड़कनों के साथ वो आगे बढ़ी। बरामदे से गुजरते हुए उसने ड्राइंग रूम और मुलहका कमरों में झांका। कहीं कोई नज़र नहीं आया। इसके कदम आप ही आप मिर्ज़ा अदील के कमरे की तरफ उठने लगे। बेगम साहिबा उसके साथ साथ चल रही थीं। बेडरूम का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। अंदर तेज़ रोशनी हो रही थी, जिससे जाहिर था कि कमरे की तमाम ट्यूबलाइट्स जल रही थीं। कमरे के दरवाजे में कदम रखते ही नबीरा का दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। हर तरफ बेतरतीबी नज़र आ रही थी। सोफे अपनी जगह से हटे हुए, सेंटर टेबल उल्टी हुई, बड़ी आहनी अलमारी के दोनों पट खुले हुए, तमाम दराज़ें बाहर निकली हुई, रखी हुई चीज़ें फर्श पर इधर उधर बेतरतीबी से फेंकी हुई थीं। हद ये कि दीवार में नस्ब सेफ भी खुला हुआ और बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। डबल बेड की चादर बुरी तरह सिमटी हुई और शिकनों से पुर थी, जैसे किसी तरह की कशमकश हुई हो। ये सब क्या है? और तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? बेगम साहिबा के मुंह से सहमी हुई आवाज़ निकली। नबीरा की नज़रें गहरी तवज्जो से हर चीज़ का जायज़ा ले रही थीं। अचानक उसने उल्टी हुई सेंटर टेबल के पास कोई चीज़ देखी जो ट्यूबलाइट की तेज़ रोशनी में चमक रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और झुककर उसे उठा लिया। ये एक सिगरेट लाइटर था। उसने पहली निगाह में ही इसे पहचान लिया। बदर का सिगरेट लाइटर? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, यहाँ कैसे आया? इतनी देर में बेगम साहिबा डबल बेड के दूसरी तरफ अलमारी के करीब पहुंच चुकी थीं।
انہوں نے ایک نظر فرش پر ڈالی ہی تھی کہ آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئیں۔ بے اختیار ان کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ نویرہ لائٹر مٹھی میں تھامے تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور تب اس کی نظروں نے بھی وہ منظر دیکھ لیا۔ سامنے فرش پر ڈبل بیڈ سے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر بیڈ اور کھلے ہوئے سیف کے درمیان اس کے ڈیڈی مرزا عدیل صاحب اپنے ہی خون میں لت پت بالکل ہی بے حس و حرکت پڑے تھے۔ فرش پر ان کے ارد گرد خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ وہ پشت کے بل گرے تھے اور خون آلود قمیض پر کم سے کم 3 بڑے دھبے موجود تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ گولیوں کے زخم بھی اسی جگہ آئے ہیں۔ ان کے داہنے ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا تھا۔ نویرہ یہ جانتی تھی کہ ان کا یہ ریوالور سیف میں رکھا رہتا تھا۔ غالباً کسی نے انہیں بجبر سیف کھولنے پر مجبور کیا تھا اور انہوں نے بھی یہ سوچ کر کھولا ہوگا کہ اندر ریوالور موجود ہے جس سے وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر دشمن ان سے زیادہ ہوشیار تھا۔ وہ ریوالور ہاتھ میں لیے پلٹے ہی تھے کہ قاتل یا قاتلوں نے انہیں فائر کرنے کا موقع دیے بغیر لگاتار گولیاں چلائیں اور انہیں ہلاک کر دیا۔ نویرہ کے ذہن میں خیالات کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ بدر کا سگریٹ لائٹر، اس کا اب تک عارف کے خلاف کچھ نہ کرنا، جب فون کرنا صرف دعوت کے پروگرام معلوم کرنا، آج یہ سن کر خوشی کا اظہار کرنا کہ دعوت میں اس کے والدین کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ جب وہ شادی کر کے ڈیڈی سے ملنے گیا تھا تو اس کا عین اس لمحے بات کا رخ پلٹ دینا، جب اس کے ڈیڈی اسے جائیداد سے آگ کرنے اور گھر سے نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدر کو اس سے نہیں، اس کی دولت اور جائیداد سے محبت تھی؟ وہ عارف کو نہیں، اس کے ڈیڈی کو ہلاک کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو گھر سے نکالنے یا جائیداد سے محروم کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، اور اس کا شوہر ہونے کی وجہ سے بدر اس تمام دولت پر قبضہ کر لے۔ نویرہ تیزی سے جھکی، مرزا عدیل صاحب کے ہاتھ میں دبا ہوا ریوالور اٹھایا، پلٹی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ڈرائیور ابھی تک کار کے ساتھ گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ نویرہ نے برآمدے میں رک کر پرس کھولا اور جائزہ لیا۔ وہ چابی موجود تھی جو کبھی بدر نے اسے دی تھی۔ اسی پل اسے اپنی ممی کا خیال آیا، مگر اس نے سوچا کہ وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہیں، خود ہوش میں آ جائیں گی یا کوئی اور ان کی دیکھ بھال کر لے گا۔ لیکن اگر اس نے مزید تاخیر کر دی تو جو کھٹک اس کے دل میں پیدا ہو چکی ہے ہمیشہ خلیشی بنی رہے گی۔ جب اس نے ریوالور اٹھایا تو اس کا دستہ ہلکا گرم محسوس ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس کے ڈیڈی کو مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ بظاہر کمرے کی حالت سے ایسا لگتا تھا کہ یہ کچھ چوروں یا ڈاکوؤں کی کارروائی ہے، لیکن بدر کا سگریٹ لائٹر کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ابھی ممکن ہے بدر اور الیاس اپنے فلیٹ کی تنہائی میں اس واقعے پر، اگر اس کا ان سے کوئی تعلق ہے تو تبصرہ کر رہے ہوں، یا فوراً ان کے سامنے پہنچ کر وہ انہیں بوکھلا دے اور اسی گھبراہٹ میں وہ حقیقت بتا دیں۔ دیر کرنے سے یہ سارے امکانات ختم ہو سکتے تھے۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گیٹ سے باہر آ گئی۔ ڈرائیور نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر نویرہ کو اس کی حیرت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے چابی گھما کر گاڑی اسٹارٹ کی۔ دیکھو، اس نے ڈرائیور کو اشارے سے قریب بلایا، کسی نے صاحب کا خون کر دیا ہے، ممی اندر بے ہوش پڑی ہیں، تم پہلے پولیس کو فون کرو پھر ممی کو دیکھنا، وہ بدستور بے ہوش رہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب کو فون کر دینا، مگر خبردار کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا، اور اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ ایک ضروری کام سے گئی ہوں۔ اور اپنی بات ختم کرتے ہی نویرہ نے تیزی سے کار آگے بڑھا دی۔ فلیٹ کا دروازہ بند تھا، مگر دروازے کے نیچے روشن لکیر یہ بتا رہی تھی کہ اندر بدر یا کامران میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں موجود ہیں۔ نویرہ نے پرس کھول کر ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے چابی نکالی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اندر سے کنڈی بھی بند نہ ہو۔ ہضمی قفل بڑی آہستگی سے کھل گیا اور جب اس نے آہستگی سے ہینڈل گھماتے ہوئے دروازے کو اندر کی طرف دھکا دیا تو وہ بے آواز کھل گیا۔
نویرہ نے اطمینان کی سانس لی اور دبے پاؤں اندر داخل ہوئی اور قفل دوبارہ بند کر دیا اور چابی پرس میں واپس رکھتے ہوئے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ بدر کے کمرے سے جو دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ نویرہ دروازے کے ساتھ چپکے ہوئے آگے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ کھڑکی کے قریب پہنچ گئی۔ اب وہ اندر سے ہونے والی باتیں جو کافی بلند آواز میں کی جا رہی تھیں بآسانی سن سکتی تھی۔ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ وصیت کے معاملے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، الیاس کہہ رہا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر اسی سلسلے میں تھا، مگر تعجب ہے کہ بڑے میاں نے پہلے ہی اپنی بیٹی کے حق میں ایک وصیت لکھ رکھی تھی۔ مجھے اس کا تقریباً یقین تھا، بدر نے جواب دیا۔ یہ کاروباری ذہن کے لوگ اس معاملے میں بڑے دور اندیش اور سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن یہ دور اندیشی اتنی زیادہ ہوگی کہ بوڑھے نے ایک ریوالور سیف میں بھی رکھ چھوڑا ہوگا، اس کا مجھے گمان تک نہیں تھا۔ جب ہم نے اسے سیف کھولنے کا حکم دیا اور وہ سیف کھلتے ہی ہاتھ میں ریوالور لیے تمہاری طرف گھوما، ذرا اس لمحے کا تصور کرو۔ اگر میں پسے پشت چھپا ہوا نہ ہوتا تو اس نے بازی پلٹ ہی دی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ ریوالور پر نگاہ پڑتے ہی تمہارا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا اور ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اگر میں پیچھے سے للکار کر ہینڈز اپ نہ کہتا تو تم ریوالور پھینکنے پر تیار تھے، مگر تمہیں میری پھرتی کی داد تو دینا چاہیے۔ یہ آواز سن کر جیسے ہی بس ایک پل کے لیے اس کی توجہ مجھ پر سے ہٹی، میں نے گولی چلا دی۔ لیکن یہ تمہاری بدحواسی نہیں تھی تو اور کیا تھا کہ لگاتار فائر کرتے چلے گئے؟ بدر ہنسنے لگا۔ اس کے لیے تو ایک گولی ہی کافی ہوتی۔ بہرحال اب اس منظر کا ڈراپ سین ہو چکا ہے، الیاس نے کہا۔ یہ بتاؤ آئندہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہاں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ پولیس اسے قطعی ڈکیتی کا کیس خیال کرے گی، بدر نے جواب دیا۔ تحقیقات اگر کسی ذہین انسپکٹر کے سپرد کر دی گئیں تو اس کے لیے صرف ایک ہی نکتہ حیران کن ہوگا کہ مقتول نے اپنے دونوں ملازم اور چوکیدار کو چھٹی کیوں دے دی تھی۔ لیکن پولیس جس انداز سے سوچتی ہے، اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ ملازم یہ بیان دے کر خود بھی پھنس سکتے ہیں۔ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ خود بھی اس ڈکیتی میں ملوث ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بہانہ تراش رہے ہیں، گویا اس سلسلے میں ہم لوگ قطعی طور پر محفوظ ہیں۔ اور جہاں تک آئندہ کا سوال ہے تو یہ خبر کل صبح کے اخبار میں ضرور آئے گی۔ ہمیں کل پہلی فرصت میں نویرہ سے رابطہ قائم کر کے اظہار ہمدردی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی میں اسے مشورہ دوں گا کہ اب اس ناٹک کو جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اعلان کر دے کہ عارف سے اس کی شادی ناجائز تھی اور محض اس کے ڈیڈ کے دھمکانے سے ہوئی تھی، ورنہ وہ پہلے ہی ایک شریف آدمی کی منکوہا ہے۔ شریف آدمی کی منکوہا؟ الیاس نے کہا لگایا۔ اگر کہیں نویرہ کو پتہ چل جائے کہ تم 2 سال سے اسے احمق بنا رہے ہو، تمہیں اس سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی شرارتی لڑکے کو اپنے خوبصورت کھلونوں سے ہوتی ہے، اور یہ کہ تم نے بڑی چالاکی سے اسے اپنے جال میں کس لیے پھانسا ہے کہ تم اس کے ذریعے اس کے باپ کی کروڑوں کی دولت و جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ تب تمہاری شرافت کے بارے میں اس کی کیا رائے ہوگی؟ بیکار باتیں مت کرو، اسے کون بتانے جائے گا؟ میں بتا سکتا ہوں، بشرطے کہ تم نے دولت پا کر مجھے میرا حصہ دینے سے انکار کر دیا تو مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں، خبردار کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی خیال پھولے پھٹکے بھی تمہارے ذہن میں آ جائے تو اسے ٹھہرنے مت دینا۔ میں اس طرح کا آدمی ہوتا تو آج کی لوٹ میں تمہیں چپ چاپ حصہ نہ دیتا۔ کہہ تو اس طرح رہے ہو جیسے ہمیں سیب سے لاکھوں کی رقم مل گئی ہو۔ مرزا عدیل دور اندیش آدمی تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بیشتر زیورات اور کیش لاکرز میں چھپا رکھے ہیں۔ پھر بھی زیورات کے 2 سیٹ 25,000 کے قریب کیش اور 10,000 پاؤنڈ کم نہیں ہوتے۔ میری نیت میں کھوٹ ہوتی تو اس میں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا۔ تم بہت چالاک کھلاڑی ہو بدر، الیاس نے جواب دیا۔ جہاں کروڑوں کی دولت داؤ پر لگی ہو، وہاں چند ہزار کے لیے اپنے پلان کی کامیابی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔
بہرحال میرا مقصد کوئی جھگڑا کرنا نہیں ہے، صرف یہی واضح کرنا چاہتا تھا کہ تم ہوشیار ہو تو میں بھی غافل نہیں ہوں، مگر لگتا ہے کہ تمام ہوشیاری کے باوجود ایک چوک ہو گئی۔ بدر نے اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ الیاس نے گھبرا کر پوچھا۔ میرے پاس سگریٹ کیس تو ہے مگر لائٹر نہیں مل رہا۔ ٹھیک سے دیکھو، کسی نہ کسی جیب میں ہوگا، اور کہاں جا سکتا ہے؟ مرزا عدیل کو ختم کرنے کے بعد جب ہم وصیت پڑھنے میں مصروف تھے تو میں نے ایک سگریٹ سلگایا تھا، کیس تو جیب میں واپس رکھ لیا تھا، مگر شاید لائٹر میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ کہیں تم نے اس وصیت کے ساتھ سیف میں تو نہیں رکھ دیا؟ نہیں، مگر شاید چیزیں ادھر ادھر پھینک کر بے ترتیبی پیدا کرتے وقت وہ میرے ہاتھ سے کہیں گر گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس پر تمہارا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے؟ مگر نبیرہ اس لائٹر کو پہچانتی ہے، بلکہ وہ لائٹر اسی نے تحفے میں دیا تھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، الیاس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ پولیس موقع میں واردات سے ملنے والی چیزوں کے بارے میں بڑی رازداری برتتی ہے، لیکن کسی طرح نبیرہ والا لائٹر دیکھ بھی لے، پہچان بھی لے تو تم اس کے سوال و جواب سے پہلے کل ہی بازار سے ویسا ہی دوسرا لائٹر خرید لینا۔ اول تو وہ تم پر شبہ کرے گی ہی نہیں، اور اگر کرے بھی تو تم اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اسے جو بھی یقین دلانا چاہو دلا سکتے ہو۔ وہ تمہاری محبت میں پاگل ہی نہیں اندھی بھی ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ سننا نبیرہ کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ وہ ریوالور بدست کمرے میں اچانک داخل ہوئی۔ الیاس اور بدر نے اسے اس طرح دیکھا تو خوف سے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ نادر سمجھ گیا کہ بازی پلٹ گئی ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ نبیرہ، نبیرہ مجھے معاف کر دو۔ دولت کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، مگر میری محبت پر شبہ مت کرو۔ الیاس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، یہ پورا پلان اسی کے۔ نبیرہ نے ٹریگر دبایا اور بدر سینہ پکڑے ہوئے بیٹھتا چلا گیا۔ نبیرہ نے اسی پر بس نہیں کیا، اس نے لگاتار 2 فائر اور کیے جو سب کے سب اپنے نشانے پر لگے۔ بدر زمین پر گرنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اور اس سے بھی پہلے الیاس کو وہ گولی مار ہی چکی تھی۔ احمد کمال صاحب کے گھر میں سب رات کے 12 بجے نبیرہ کی اس طرح آمد سے حیران تھے۔ برقی گھنٹی بجا کر اپنی آمد کا اعلان کرنے کے بعد وہ گیٹ کے باہر ہی کھڑی تھی اور اندر بھی نہیں آئی تھی۔ مجھے عارف صاحب سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے، انہیں بلائیے، اس نے احمد کمال صاحب کے اندر آنے کے اصرار کے جواب میں کہا۔ میں گھر میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے میرے پاس نہ ہی وقت ہے اور نہ ہی کوئی حق۔ دوسرے لمحے عارف بھی آ گیا۔ براہ کرم آپ لوگ گھر میں تشریف لے جائیں، نبیرہ نے احمد کمال صاحب اور ان کی بیگم سے کہا۔ مجھے عارف صاحب سے جو کچھ کہنا ہے وہ آپ بعد میں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ کیا یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ عارف نے پوچھا۔ احمد کمال صاحب اور ان کی بیگم گھر میں واپس چلے گئے تھے۔ نہیں، بلکہ ایک پرانے ڈرامے کا اختتامی سین ہے، نبیرہ نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا، جس کے ڈائریکٹر نے مجھے ہیروئن کاسٹ کیا تھا مگر ویمپ بنا دیا۔ داستان بہت لمبی ہے اور میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ ہر پہلو کی وضاحت کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، صرف اتنی ہی وضاحت کروں گی جس سے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات یہ کہ آپ سے میری شادی سراسر دھوکہ اور فریب تھی، قانون اور شریعت کی نگاہ میں قطعی ناجائز، کیونکہ میں پہلے ہی ایک آدمی سے اپنی مرضی سے نکاح کر چکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عارف نے شدید حیرت سے چونکتے ہوئے کہا۔ جو کچھ کہہ رہی ہوں درست کہہ رہی ہوں، میرے پاس اس کا ثبوت بھی موجود ہے، نبیرہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں ایک دولت مند گھرانے کی ناز نخروں سے بگڑی ہوئی ایک خود غرض ضدی اور سرکش لڑکی تھی۔ ایک چالاک آدمی نے میرے باپ کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھانس لیا اور میں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ جب میرے ڈیڈی نے آپ سے میری شادی طے کر دی اور میری مخالفت کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم رہے
تو میں نے اس آدمی کے کہنے پر اس سے شادی کر لی۔ میرے ڈیڈی یہ کہہ چکے تھے کہ اگر میں نے آپ سے شادی نہ کی تو وہ مجھے اپنی دولت اور جائیداد سے محروم کر دیں گے۔ وہ آدمی یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے ڈیڈی کے کہنے کے مطابق آپ سے شادی کر لوں، شادی کے بعد کسی بھی بہانے سے خود کو آپ سے الگ رکھوں۔ 2-4 دن کے اندر وہ آدمی کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے آپ کو مار دے گا۔ میں بظاہر بیوہ ہو کر اپنے ڈیڈی کے گھر واپس چلی جاؤں گی، تب پھر ڈیڈی میری اور اس آدمی کی شادی پر اعتراض نہیں کریں گے۔ مگر یہ سب کچھ اس نے مجھے بہلانے کے لیے کہا تھا۔ مجھ سے زیادہ وہ اس حقیقت کو محسوس کر چکا تھا کہ میرے ڈیڈی مجھے کبھی اس کے حوالے نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے اپنی شادی کا انکشاف کیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے راستے کی اصل دیوار آپ نہیں ڈیڈی ہیں، اگرچہ اس نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا رکھا کہ وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، مگر آج رات اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر جو شروع سے اس کی سازش میں شریک تھا، میرے ڈیڈی کا خون کر دیا۔ لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ ایک معمولی سی بات کی وجہ سے میں اس کی سازش سے واقف ہو گئی اور ڈیڈی کو مقتول پاتے ہی اس کے گھر پہنچ گئی، جہاں وہ اپنے دوست کے ساتھ اپنے پلان کی کامیابی کی ہانک رہا تھا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میرے ذہن میں اگر کوئی شبہ تھا تو دور ہو گیا۔ میں نے ان دونوں کو شوٹ کر دیا اور اب اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، مگر میں نے ضروری سمجھا کہ اس سے پہلے آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ عارف اس قدر حیران اور ششدر تھا کہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر کس قسم کے جذبات کا اظہار کرے، اور اس کے معاملے کا جو سب سے نازک اور اہم نقطہ تھا وہاں تک اس کا ذہن پہنچا ہی نہیں تھا۔ نبیرہ نے اپنی بات ختم کی۔ شاید اسے بھی عارف کی حالت کا اندازہ تھا کہ وہ اس کے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے کار کی طرف چل دی۔ دروازہ کھول کر سیٹ پر بیٹھی، ڈرائیونگ وہیل سنبھالا، گیئر لگا ہی رہی تھی کہ اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ عارف صاحب، انتہائی شرمندگی اور معذرت کے ساتھ ایک آخری بات، اور اس نے بلند آواز میں کہا، اپنی سوزوکی کار قطعی استعمال نہ کریں۔ میں نے ہائیڈرولک سسٹم ڈھیلا کر دیا ہے جس سے اس کا بریک آئل بوند بوند کر کے ضائع ہوتا رہے گا۔ بریک کبھی بھی کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس آدمی نے کچھ نہیں کیا تو میں آپ کو ختم کرنے پر تل گئی تھی، مگر خدا کا شکر ہے کہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی۔ امید ہے جو کچھ ہوا اس کے لیے معاف کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ادھر اس کے پہیے چیخے، ادھر عارف کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ کار تو اس نے نبیلہ کو دے دی تھی، اور بینک سے چھٹی ہونے کی وجہ سے اس نے اب تک استعمال نہ بھی کی ہو تو آج ضروری لے کر گئی ہوگی۔ آج ہفتہ تھا اور نبیلہ کو دلہن بنا کر لانا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور نبیلہ کی ماں کے مکان پر پہنچا۔ دستک دینے پر دروازہ کھلا، مگر آج پہلی مرتبہ اس کے لیے دروازہ کھولنے والی نبیلہ نہیں بلکہ اس کی ماں تھیں۔ وہ عارف کو دیکھتے ہی ایک دبی چیخ کے ساتھ اس سے لپٹ گئیں۔ بیٹے، تم کہاں تھے؟ نبیلہ تو ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ عارف اسی ہونی کو روکنے کے لیے بے تحاشا بھاگتا ہوا آیا تھا، مگر وہ اس کے پہنچنے سے بہت پہلے ہو چکی تھی۔ وہ غم نصیب دل دیر تک اپنے بیش قیمت نقصان پر آنسو بہانے کے بعد جب ذرا ٹھہرا تو نبیلہ کی ماں نے ٹھنڈی ہوئی آواز میں بتایا کہ آج نبیلہ چھٹی ختم ہونے پر بینک گئی۔ واپسی میں کار کے بریک فیل ہو جانے سے اس کا ایک ٹرک کے ساتھ خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ نبیلہ شدید زخمی ہو گئی تھی۔ لوگ اسے اسپتال لے گئے، مگر وہ راستے میں ہی چل بسی۔ اسپتال کی انتظامیہ نے انہیں اطلاع دی۔ انہوں نے عارف سے رابطہ قائم کرنے کی بہت کوشش کی، بار بار اس کے گھر فون کیا، مگر وہاں سے یہی جواب ملا کہ تمام گھر والے کسی دعوت پر گئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ لاش کی حالت بہت خراب تھی، چنانچہ محلے والوں نے تعاون کر کے عشاء کے وقت تدفین کروا دی، مگر یہ بات ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں میں۔ نبیلہ کی ماں نے آخر میں کہا، شاہ صاحب نے تو تمہاری پہلی بیوی کے زندہ نہ رہنے کا خدشہ ظاہر کیا تھا، پھر نبیلہ کو یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟
ہم نے تقدیر کے لکھے کو ٹالنے کی بہت کوشش کی تھی اماں، عارف پھرائی ہوئی آواز میں بولا، مگر ہم ہار گئے، ہوا وہی جو قسمت کو منظور تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ نبیرہ سے میری شادی ناجائز تھی، عارف نے جواب دیا۔ وہ اپنی مرضی سے پہلے ہی شادی کر چکی تھی، اس لیے ظاہر ہے اس سے میری شادی ہوئی ہی نہیں تھی۔ میں نے نبیلہ سے اپنی دانش میں دوسری شادی کی تھی، مگر حقیقت میں وہ میری پہلی شادی اور پہلی بیوی تھی۔ اس کے بعد اس نے وہ تمام باتیں مختصر طور پر دہرا دیں جو نبیرہ نے بتائی تھیں۔ آدمی کو اپنی قسمت کا حال معلوم ہو جائے تب بھی وہ اسے ذرہ برابر بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ واقعہ اس حقیقت کا ثبوت ہے۔ غیب کا حال جاننے والوں کے خواہش مندوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ کاش ہم شاہ صاحب کے پاس جاتے ہی نہیں، مگر نہیں، یہ بھی تو شاید تقدیر ہی تھی، اور آدمی اپنی تقدیر سے بچ کر کہاں بھاگ سکتا ہے۔